میں آپ کے لیے ایک اور مکمل ناول لے کر آئی ہوں۔ ناول ہے ساجدہ تاج کا۔ ناول کا نام ہے کیسے مناؤں پیا۔ آپ دیر کے بنا جلدی سے آ جاتے ہیں ناول کی جانب۔ اوفو کیا مصیبت ہے، آ رہی ہوں بھائی، صبر نہیں ہوتا۔ وہ جو کوئی بھی تھا پچھلے 1.5 منٹ سے مسلسل ڈور بیل پر ہاتھ رکھے ہوئے تھا۔ سستی کی ماری شازمین شاید ڈور بیل پر ہاتھ رکھنے والے کی بھی استاد تھی۔ اگر وہ ڈھیٹ تھا تو وہ خود کو مہا ڈھیٹ ثابت کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ اگر شگفتہ بیگم کی کرخت آواز اس کے کان میں نہ پڑتی تو وہ شاید اب بھی گیٹ کھولنے کے لیے نہ آتی۔ اوہ تو آپ حضرت ہیں۔ دروازے کے باہر عمر کو پوری شان سے استادہ دے کر اس کا خراب موڈ مزید خراب ہوا تھا۔ تبھی ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے صرف اتنا ہی بولی، لگتا ہے شازمین ڈیئر آج کل انگارے چبانے کا کام سر انجام دے رہی ہیں۔ اس کے بگڑے تیور اور تیکھا انداز دیکھ کر عمر کہے بغیر نہ رہ سکا، مجھے چھوڑیں اور اپنی سنائیں۔ یہ بے وقت آمد، لہجہ جوں کا توں تھا۔ اس کے اس وقت آمد جب عامہ سے تازہ ڈانٹ پڑی تھی اسے بری طرح کھل رہی تھی۔ ظاہر ہے دیدار یار کے لیے۔ بھرپور شرارتی انداز میں کندھے اچکا کر کہا گیا۔ انداز اسے مزید تپانے والا تھا۔ وہ اس کے رگ رگ سے واقف تھا۔ آپ ہی گھر پر نہیں ہیں، کورا جواب دیا گیا۔ کہاں گئی ہیں؟ اس نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ اپنے کسی کلائنٹ سے ملنے ان کے گھر گئی ہیں۔ انداز میں بے نیازی نمایاں تھی۔ شامین ڈیئر تم سے تو جھوٹ بھی ڈھنگ سے نہیں بولا جاتا، کم از کم کوئی کام تو ڈھنگ سے کر لیا کرو۔ تائی جی بالکل ٹھیک کہتی ہیں کہ تم… اگلے ہی پل وہ اس کا جھوٹ پکڑتے ہوئے بولا تو وہ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی بول اٹھی۔ میں کہتی ہوں اماں سے کہ جب تک آپ ہی کی رخصتی نہیں ہو جاتی وہ آپ دونوں کا باقاعدہ پردہ کروایا کریں۔ یہ کیا؟ جب دل چاہا آپ جناب… اوہو لگتا ہے تائی جی کی ڈانٹ کا دماغ پر کچھ زیادہ ہی اثر ہوا ہے، جو موڈ اور مزاج دونوں برہم ہے۔ ویسے مجھے بھی تو پتہ چلے کہ محترمہ نے اب کون سا کارنامہ سر انجام دیا۔ وہ جان بوجھ کر اسے زج کر رہا تھا۔ باتیں کرتے کرتے وہ دونوں اس وقت صحن کے وسط میں آ کھڑے ہوئے تھے۔ جی نہیں اماں تو بس ویسے ہی، اور آپ پلیز دوسروں کی ٹوہ میں رہنا چھوڑ دیں۔ قریب گھر ہونے کا اور کسی کو فائدہ ہے یا نہیں، مگر آپ کو بہت فائدہ ہے۔ اب وہ جواباً اس پر چوٹ کر رہی تھی۔ ڈیئر میرے فائدے کو سوچ کر تم کیوں جلتی رہتی ہو؟ آئینہ دیکھو ذرا، جل کر روز بروز تمہاری رنگت کتنی مدھم ہوتی جا رہی ہے۔ اس کی گوری چمکتی رنگت کو نشانہ بنایا۔ کیا واقعی عمر بھائی میری رنگت؟ دایاں ہاتھ اپنے گال پر پھیرتے ہوئے متفکر لہجے میں پوچھا گیا۔ چونکہ عمر اس کی کمزوری سے واقف تھا تبھی اپنی باتوں کے جال میں اسے پھنسا لیتا تھا، اور وہ بے وقوف بھی اس کی باتوں میں بہت جلدی آ جاتی تھی۔ اب بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ اس کے لہجے کی پریشانی نے کچن میں کام کرتی تامین کے چہرے پر خود بخود مسکراہٹ بکھیر دی تھی۔ ان دونوں کی نوک جھونک اس تک بخوبی پہنچ رہی تھی۔ اور کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ یقین نہ آئے تو کسی روز میرے ساتھ چلنا۔ میرے ایک کولیگ کی مسز کا بہت بڑا پارلر ہے، ساتھ میں وہ اسکن اسپیشلسٹ بھی ہیں۔ تمہاری اتنی زبردست اسکن ٹریٹمنٹ کریں گے کہ ایک پل کو تمہاری تمام دوستیں بھی تمہیں دیکھ کر حیران رہ جائیں گی۔ بہانے سے تمہارے پاس تمہارے حسن کا راز نہ پوچھنے آئیں تو کہنا۔ وہ اسے باتوں میں الجھا کر آہستہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا جا رہا تھا، اور اس کا مقصد سمجھتے ہی تامین کے چہرے کی مسکراہٹ گہری ہو گئی تھی۔ پھر کسی دن کی عمر بھائی آج ہی چلے نا؟ کچھ دیر قبل والا لہجہ یکسر تبدیل ہو چکا تھا۔ آج نہیں، مشکل ہے، کچھ سوچتے ہوئے اس نے جواب دیا۔ اس میں مشکل والی کیا بات ہے؟ آپ بس آج ہی مجھے لے کر چلیں۔ سمجھا کرو نا شازمین آج ہماری کام والی چھٹی پر ہے، اس لیے میرا کوئی بھی پریس شدہ سوٹ موجود نہیں ہے۔ اگر تم سے کپڑے پریس کرنے کے لیے کہوں گا تو پھر تم وہی بات کہو گی کہ یہ جینز تم سے پریس نہیں ہوتی۔ مشکل سے ہی صحیح، مگر میں پریس کر تو دیتی ہوں، ابھی اسی طرح کر دوں گی۔ چلو اب اگر تم اتنا اصرار کر رہی ہو تو جاؤ، استری سٹینڈ پر میری گرے پینٹ اور آف وائٹ شرٹ رکھی ہوگی، جا کے جلدی سے پریس کر دو، میں بس تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ اس پر احسان عظیم کرتے ہوئے عمر نے کہا۔ وہ اس کی بات مکمل ہوتے ہی اس پر عمل کرنے چل پڑی۔ اپنی پلاننگ پر کامیاب ہوتا وہ کچن کی جانب بڑھ گیا، کیونکہ جانتا تھا کہ وہ دشمنی جہاں اس وقت وہاں موجود ہوگی۔ اس کا اندازہ صحیح نکلا تھا۔ چولہے کے قریب کھڑی تامین کے کندھوں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے بے تکلفی سے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی تھی۔ لہجہ و انداز کے ساتھ گرم سانسوں کی تپش اسے اپنے بہت قریب محسوس ہوئی تھی۔ آخر تم ایک بار پھر شازمین کو چکر دینے میں کامیاب ہو ہی گئے ہو۔ اسے اپنے اتنے قریب دیکھ کر ایک پل کو وہ بری طرح ہراساں ہوئی تھی، مگر اگلے ہی پل غیر محسوس سے انداز میں الیکٹرک کیٹل اٹھانے کے بہانے آگے بڑھتی ہوئی بولی، ان کی محبت کا بھی نشان باقی ہے، نام لب پر ہے، جان باقی ہے۔ کیا ہوا؟ اگر دیکھ کر منہ پھیر لیتے ہیں، تسلی ہے کہ ابھی شکل کی پہچان باقی ہے۔ اس کی بات کو نظر انداز کرتا اور اس کے سراپے کو گہری نظروں سے تولتا وہ اس کے قریب کھڑا بڑے جذب سے بولا تھا۔ بلیک اور گرین نفیس سے سوٹ میں اس کا دلکش سراپا اور دلکش لگ رہا تھا۔ آگ کی حدت سے سرخ ہوتا چہرہ عمر کی نظروں کی تپش سے مزید دہکنے لگا تھا۔ بالوں کی چند آوارہ لٹیں چہرے پر جھول رہی تھی۔ عمر پلیز جاؤ یہاں سے، میں تمہیں مزید یہاں برداشت نہیں کر سکتی۔ اس کی نظروں کی تپش اور لہجے کی گمبھیرتا نے خود تامین کے دل کی دنیا کو اتھل پتھل کر دیا تھا۔ تبھی اس کی مزید کسی محبت بھرے مظاہرے سے پہلے بول اٹھی، کیا میں یعنی عمر حیات خان
اس کی بات عمر کے سر سے لگی اور پیروں پر بجھی تھی۔ احتجاجاً وہ کچھ کہنا چاہتا تھا کہ تامین نے اس کی بات کاٹ دی۔ عمر پلیز سمجھا کرو، یعنی اس کے علاوہ سب کچھ قبول ہے؟ شرارت سے اس کی جانب جھکتے ہوئے پوچھا گیا۔ اس کے اس طرح جھکنے سے کامنی سے تامین پوری کی پوری اس کے حصار میں آ کر چھپ سی گئی تھی۔ اس کا موڈ اسی طرح بدلتا تھا، پل میں تولا تھا تو پل میں ماشا۔ آف وائٹ پینٹ اور بلیک شرٹ میں بھرے بھرے بازو، کثرتی بدن اور چوڑے شانے اس کی شاندار شخصیت کو ظاہر کر رہے تھے۔ سرخ و سفید چہرے پر تیکھے نقوش کے ساتھ ساتھ گھنی سیاہ مونچھیں اس کی بھرپور مردانہ وجاہت کا ثبوت تھی۔ مجبوری ہے، کیونکہ چچا جان یہ سب کچھ قبول کروا کر ہی باہر گئے ہیں۔ اس نے پیچھے پلٹتے ہوئے اس کی شرارت کا جواب شرارت سے دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم یہ سب کچھ محض مجبوری میں قبول کر رہی ہو نا؟ آخر CIA میں اپنے مطلب کی بات پر کیسے فوراً کان کھڑے ہو گئے تمہارے؟ اچھا یہ بتاؤ، چائے یہیں پیوگی یا باہر؟ اس نے چائے کپوں میں ڈالتے ہوئے پوچھا۔ باہر ہی پئیں گے، یہاں تو بہت گرمی ہے، اس نے کہا اور ساتھ ہی باہر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ تائی جی نظر نہیں آ رہی؟ چائے کا کپ اسے تھما کر جب وہ قریبی صوفے پر بیٹھی تب اس نے پوچھا۔ امی نماز پڑھ رہی ہیں، اس نے مختصر جواب دے کر کپ ہونٹوں سے لگا لیا، پھر بولی۔ جہاں تک میرا اندازہ ہے تمہیں اس وقت مجھ سے کوئی ضروری کام ہے، تبھی تم… وہ اس کے رگ رگ سے واقف تھی۔ اس کا یوں فرصت سے بیٹھنا اس بات کا ثبوت تھا کہ اسے تامین سے یقیناً کوئی ضروری بات کرنی ہے، ورنہ تو وہ جب بھی آتا تھا زیادہ نہ رکتا تھا۔ اصل میں احسن ماموزاد کے ڈپارٹمنٹ میں ایک لڑکی سمیرا کے قتل کا کیس آیا ہے۔ لڑکی شادی شدہ تھی اور اس کا شوہر کام کے سلسلے میں اکثر اوقات شہر سے باہر رہتا تھا۔ تامین کے اندازے کی درستگی پر حیران ہوتا وہ اسے اپنی آمد کی وجہ بتا رہا تھا اور پھر اس کیس کی تمام تفصیل سے اسے آگاہ کرنے لگا تھا۔ ہمارے ملک میں انصاف کس قدر مہنگا ہے یہ بات تم سے زیادہ اور کون جان سکتا ہے، بلکہ قریب کی پہنچ سے کسی حد تک دور ہی ہے انصاف۔ اس کے لہجے میں ہلکی سی تلخی در آئی تھی۔ مگر تم یہ بات کیسے کہہ سکتے ہو کہ لڑکی کا قتل اس کے شوہر نے کیا ہے؟ اس نے پرسوچ انداز میں پوچھا۔ کچھ دیر قبل کہیں عمر کی اس بات پر اس کی سوئی اٹک گئی تھی، تبھی پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ تامین ڈیئر، ہم CIA والوں سے کوئی بات چھپی نہیں رہ سکتی۔ جتنے یقین سے وہ کہہ رہا تھا اس سے تامین سمجھ گئی تھی کہ یہ بات وہ یوں ہی نہیں کہہ رہا، بلکہ ذاتی طور پر اس کیس سے متعلق وہ مکمل چھان بین کر چکا ہوگا، تبھی اس کیس کو لڑنے کے لیے اسے فورس کر رہا تھا۔ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ تمہیں یہ کیس ہر حال میں لڑنا ہے۔ غریب والدین اپنی بیٹی کی اس ناگہانی موت پر بری طرح سے غمزدہ ہیں، جبکہ لڑکی کا شوہر سرسری سی قانونی چارہ جوئی کرنے کے بعد یوں مطمئن ہے جیسے قتل ہونے والے سے اس کا کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ وہ مزید کہہ رہا تھا۔ کیا نام بتایا تھا تم نے اس لڑکی کا؟ سمیرا بی بی۔ چائے کا خالی مگ ٹیبل پر رکھتے ہوئے اس نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، تم احسن بھائی سے کہنا کہ وہ سمیرا بی بی کے والدین کو لے کر کل صبح میرے آفس آ جائیں، باقی تفصیل میں خود ان سے پوچھ لوں گی۔ اور ہاں، تمہیں ہر حال میں اس کیس کے سلسلے میں میری مدد کرنی ہے، تم ہر حال میں مجھے اپنے ساتھ شامل پاؤ گے، اس نے پورے خلوص سے یقین دلایا۔ عمر بھائی اب چلیں بھی یا یوں ہی آپ ہی کے چرنوں میں بیٹھے بیٹھے زندگی گزار دیں گے؟ شامین کمرے میں داخل ہوئی تو عمر کی بے نیازی اسے تپا گئی تھی۔ تبھی چڑھ کر بولی تھی۔ ان دونوں کی یہ چھیڑ چھاڑ معمول کی بات تھی، کیونکہ ان کا رشتہ اس نوک جھوک کا متقاضی تھا۔ اچھا یہ اسٹار پلس کی زبان بولنا بند کرو اور اگر چلنا ہے تو جا کر تیار ہو جاؤ، میں بھی تب تک تیار ہو کر آتا ہوں۔ اسے ٹوکنے کے بعد اس نے اپنا رخ تامین کی جانب کیا۔ اوکے تامین، کل صبح احسن تمہارے آفس میں سمیرا بی بی کے والدین کو لے کر پہنچ جائے گا، باقی کارروائی کرنے کے بعد جہاں تمہیں میری مدد کی ضرورت ہو بلا تکلف آواز دے لینا، اس نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی باہر کی جانب بڑھ گیا۔ بلیک شلوار، سرخ و بلیک بڑے بڑے پھولوں والی قمیض پر چنا ہوا دوپٹہ گلے میں ڈالے، نقصک سے تیار وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے عمر کا انتظار کر رہی تھی، مگر جب اس کی آمد کی کوئی آثار نظر نہ آئے تو وہ تنفن کرتی حیات ولا چلی آئی۔ عمر بھائی کہاں ہیں آپ؟ اب چلے بھی، میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ وہ برآمدے میں کھڑی اسے آوازیں دے رہی تھی، مگر جواب میں عمر کی بجائے سمرانہ بیگم کو اندر آتے دیکھ کر اسے حیرت ہوئی تھی۔ چچی جان، عمر بھائی کہاں ہیں؟ میں کب سے ان کا انتظار کر رہی ہوں۔ اس کے لہجے میں جھلاہٹ نمایاں تھی۔ وہ تو کب کا چلا گیا، مگر بیٹا تمہیں اس کے ساتھ کہاں جانا تھا؟ کیا چلے گئے؟ مگر کب؟ انہوں نے تو مجھے کہا تھا کہ… ان کے جواب سے اسے ایک دم شوق سا لگا تھا، غصے کا گراف ایک دم سے بڑھ گیا تھا۔ نازک گلابی رنگت مارے تیش کے آہستہ آہستہ سرخ ہوتی جا رہی تھی۔ بتا رہا تھا کہ ایک کیس کے سلسلے میں کچھ لوگوں سے ملنا ہے، اس لیے رات کو لیٹ آنے کا کہہ کر گیا ہے۔ اس کی کیفیات سے بے خبر محبت بھرے میٹھے لہجے میں تفصیل بتا رہی تھی۔ اف عمر بھائی، آئی ول کل یو۔ کاش آپ اس وقت میرے سامنے ہوتے تو میں… غصے سے دانت پیستے ہوئے وہ دل ہی دل میں اس سے مخاطب تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ عمر اس وقت اس کے سامنے ہو اور وہ اس کا حشر نشر کر دے، مگر ماں سوائے صبر کے وہ اس وقت اور کچھ نہ کر سکتی تھی۔ ایسا پہلی بار نہ ہوا تھا، یہ تو روٹین کی بات تھی۔ وہ اس کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتا، اسی طرح اسے بے وقوف بنا چاہتا تھا۔ دراصل حسن اس کی کمزوری تھا، وہ خود کو خوبصورت بنانے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتی تھی اور اس کی اسی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر عمر وقت پڑنے پر اپنے کام اس سے نکلوا لیتا تھا۔ اب بھی ایسا ہی ہوا تھا۔
حسان احمد کے 2 بیٹے تھے، بڑے بیٹے کا نام رضا احمد اور چھوٹے کا نام حیات احمد تھا۔ یہ دونوں ہی ان کی کل کائنات تھے۔ جب بچے کچھ بڑے ہوئے تو سریا بیگم دونوں بچوں کی ذمہ داری تنہا حسان احمد کے کاندھوں پر ڈال کر خود اس دنیا سے چل بسیں۔ بیوی کی دائمی جدائی کے بعد حسان احمد نے اپنے دونوں بیٹوں کو ماں اور باپ دونوں بن کر پالا۔ ان کی تربیت ایک خاص نہج پر کی۔ رضا احمد نے تعلیم مکمل کی اور ساتھ ہی لیکچرر کی پوسٹ پر فائز ہو گئے، جبکہ حیات نے ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کر لی۔ دن گزرتے رہے، یہاں تک کہ ان دونوں کی شادی کا دن آ پہنچا اور یوں ان کی شادی خوب دھوم دھام سے انجام پائی اور ان دونوں نے عملی زندگی میں قدم رکھ لیے۔ شادی کے کچھ عرصے بعد حسان احمد بھی اس دنیا سے چل بسے۔ ہاں، مگر جاتے جاتے دونوں بھائیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے رہنے کی تاکید ضرور کر گئے تھے، اور گزرے وقت نے ثابت کیا کہ ان دونوں بھائیوں نے ان کی گئی تاکید پر کس حد تک عمل کیا تھا۔ کہنے کو بڑے تو رضا احمد تھے، لیکن اولاد حیات احمد کی بڑی تھی، کیونکہ رضا احمد کے ہاں شادی کے کچھ عرصے بعد تک اولاد نہ ہوئی تھی، جبکہ حیات احمد کے گھر شادی کے دوسرے برس ہی اللہ نے بیٹا دے دیا تھا، جس کا نام انہوں نے عمر حیات رکھا تھا۔ اور پھر عمر کے بعد حیات احمد اور سمرانہ بیگم کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی تھی۔ دوسری طرف رضا احمد اور شگفتہ بیگم اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے جا رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی سن لی اور انہیں ایک چاند سی بیٹی سے نواز دیا، جس کا نام انہوں نے تامین رکھا تھا۔ اور پھر تامین کے بعد شازمین پیدا ہوئی اور یوں یہ گھرانہ مکمل ہو گیا۔ دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کے صلاح مشورے سے گھر ساتھ ساتھ تعمیر کروائے تھے۔ دونوں بھائیوں میں محبت تھی تو دونوں بھائیوں کی بیویاں بھی آپس میں صلح صفائی سے رہتی تھیں، اور ان کے بچوں کے درمیان بھی ایک لازوال اور اٹوٹ محبت پنپ رہی تھی۔ اگرچہ کہ گھر الگ الگ مگر ساتھ ساتھ تھے، اس لیے شروع سے ہی تینوں بچے ایک ساتھ رہتے تھے، اور بچوں کی اسی محبت کو دیکھتے ہوئے رضا احمد اور حیات احمد نے ایک فیصلہ کیا اور اس پر عمل بھی کر ڈالا، یعنی عمر اور تامین کو نکاح کے بندھن میں باندھنے کا فیصلہ۔ اور یوں 14 سالہ عمر اور 11 سالہ تامین کو نکاح کے بندھن میں باندھ دیا گیا تھا۔ وقت گزرتا رہا، رضا احمد کو ہارٹ اٹیک ہوا تو وہ پہلے اٹیک میں ہی چل بسے، اور حیات احمد اپنی کمپنی کے ویزے پر کینیڈا چلے گئے۔ عمر نے تعلیم مکمل کرنے کے بعد پولیس میں CIA کا ڈپارٹمنٹ جوائن کر لیا۔ تامین نے LLB کر کے پریکٹس شروع کر دی تھی، اور اب اس کا شمار شہر کے کامیاب وکلاء میں ہوتا تھا۔ نازک و کم عمر سی تامین اگر کوئی کیس لے لیتی تو پوری تیاری سے کورٹ میں داخل ہوتی تھی، اور پھر کسی کیس کا ہار جانا یہ تو ممکن ہی نہیں تھا۔ اس سب میں قدرت کی مہربانی، غریبوں کی دعاؤں کے ساتھ ساتھ عمر کی کوششوں کا بھی عمل دخل تھا۔ دونوں ایک دوسرے سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ نکاح جیسے لازوال بندھن نے ان دونوں کو ایک دوسرے کے اور قریب کر دیا تھا۔ دونوں ہی اپنے اپنے سینے میں درد مند دل رکھتے تھے، ایک دوسرے سے اپنی ہر مشکل اور پریشانی شیئر کرتے تھے، اور جہاں ضرورت پڑتی ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے تھے۔ جب بھی عمر کو کوئی ایسا شخص نظر آتا جو اپنی غربت کے سبب انصاف کا دروازہ کھٹکھٹانے سے قاصر ہوتا، تب وہ پوری جانچ پڑتال کرتا کہ آیا مطلوبہ شخص واقعی بے گناہ ہے اور اسے انصاف کی ضرورت ہے۔ ایسے کتنے ہی بے گناہ غریب لوگوں کے کیس تامین نے صرف ان کی دعاؤں کے حصول کے لیے لڑے تھے، اور اس لڑائی میں عمر اس کے ساتھ ساتھ تھا۔ سمیرہ بی بی کا کیس بھی اسی نوعیت کا تھا۔ ابھی پچھلے دنوں کی بات تھی، چھٹی کا دن تھا، وہ لان میں بیٹھی ضروری کاغذات دیکھ رہی تھی جب ایک بوڑھی عورت اپنی جوان بیٹی کو لے کر ان کے گیٹ سے اندر داخل ہوئی تھی۔ تامین کو لان میں بیٹھے دیکھ کر دونوں سیدھی وہیں چلی آئیں اور پھر تامین کو سلام کر کے وہیں گھاس پر بیٹھ گئیں۔ بوڑھی عورت کے جھریوں بھرے چہرے پر موجود آنکھوں میں نمی تھی، مٹی دھول سے اٹے پاؤں، پریشان حال اور لباس کی خستہ حالی ایک انکہی داستان سنا رہے تھے۔ وہی ایک داستان جسے تامین دن میں نہ جانے کتنی بار سنتی تھی، اور ہر بار اس کے سینے میں موجود درد مند دل ٹوٹ کر نئے سرے سے ہمت پکڑتا تھا۔ بی بی، اللہ کے لیے ہماری مدد کر دو، میرا گھر والا فوت ہو چکا ہے، بیٹا کوئی ہے نہیں، جوان لڑکی کا ساتھ ہے، پیٹ بھرنے کے لیے در در کی ٹھوکریں کھاتے پھر رہے ہیں، سر چھپانے کو کوئی چھت بھی نہیں ہے، زمانہ بہت خراب ہے بی بی، جوان لڑکی کو لے کر کسی کے گھر بھی نہیں رہا جا سکتا۔ آپ بہت شریف لوگ لگتے ہیں بی بی، اللہ کے لیے ہماری مدد کریں بی بی۔ بڑی عورت نے آنسوؤں کی بارش میں اپنی داستان سنائی تھی، اور تب کچھ سوچ بچار کے بعد صدا کی نرم دل اور ہمدردی کی ماری تامین نے انہیں اپنے گھر میں کام پر رکھنے کی حامی بھر لی تھی۔ اگرچہ کہ انہیں کسی ملازم کی ضرورت تو نہ تھی، مگر فی الحال وہ ان ماں بیٹی کے لیے اس کے علاوہ اور کچھ کر بھی نہ سکتی تھی۔ شگفتہ بیگم نے اس کی بہت مخالفت کی۔ مخالفت تو عمر نے بھی کی تھی، کیونکہ اس کے خیال میں اس طرح کسی بھی اجنبی کو گھر میں بطور نوکر رکھ لینا سراسر نقصان دہ تھا۔ کراچی کی بے شمار وارداتوں میں گھر کے نوکر ہی ملوث پائے جاتے تھے، اس لیے اس نے تامین کو بہت سمجھانا چاہا تھا کہ انہیں کچھ دے دلا کر رخصت کر دو، مگر تامین جیسے ذہین وکیل نے اپنے مضبوط دلائل سے اسے چپ کروا دیا تھا، کیونکہ تامین کے نزدیک اس وقت بڑی عورت اور اس کی بیٹی کو پیسے سے زیادہ عزت کی تحفظ کی ضرورت تھی، اور انہیں اپنے گھر میں رکھنے جیسا بڑا قدم بھی اس نے اسی لیے اٹھایا تھا، اور پھر انہیں کچھ عرصہ اپنے پاس رکھنے کے بعد دارالامان میں بھیج دیا تھا۔ کہاں گیا؟ اف، مل کیوں نہیں رہا؟ وہ پچھلے 2 گھنٹوں سے اپنا موبائل ڈھونڈ رہا تھا، مگر موبائل تھا کہ مل ہی نہیں رہا تھا۔ اس نے لینڈ لائن نمبر سے اپنے موبائل نمبر ڈائل کیا تھا کہ اس طرح موبائل کی بیل بجنے سے معلوم ہو جائے گا کہ وہ کہاں رکھا ہوا ہے۔ اس کے اندازے کے مطابق وہ اپنا موبائل گھر میں کہیں رکھ کر بھول گیا تھا، مگر دوسری طرف بیل جانے کی بجائے سوئچ آف بتایا جا رہا تھا۔
مگر میں نے تو سوئچ آف نہیں کیا تھا۔ اس نے ذہن پر زور ڈالتے ہوئے سوچا، کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا موبائل کہیں گر گیا ہے یا پھر چوری؟ اس نے خود کلامی کے انداز میں کہا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ احسن کے پاس سے اٹھتے ہوئے موبائل میرے جیب میں تھا، اور پھر جب شامیر نہیں، اس کے جانے کے بعد میں نے خود تامین کو کال کی تھی۔ پھر صوفے میں دھنسا وہ اپنے دن بھر کی مصروفیات کو ذہن میں تازہ کر رہا تھا کہ کہیں وہ اپنا موبائل باہر تو نہیں چھوڑ آیا۔ ٹرن ٹرن۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ سوچتا، کسی نتیجے پر پہنچتا، فون کی بیل نے اسے چونکا دیا تھا۔ وہ پریشانی کے عالم میں فون کی بیل اور فون کرنے والا دونوں سے انتہائی برے لگے تھے۔ سمرا بیگم کی ڈسٹربنس کا خیال کرتے ہوئے الجھے ذہن کے ساتھ اس نے ریسیور کان سے لگایا۔ ہیلو، آواز میں کوفت نمایاں تھی۔ ہلو گی تو ملے گا نا، بھاری لہجے میں بولتے ہوئے دوسری طرف جو کوئی بھی تھا شاید اس کے ساتھ مذاق کر رہا تھا۔ کیا مطلب؟ کیا ملے گا؟ اس کی الجھن میں مزید اضافہ ہوا۔ وہی جسے تم ڈھونڈ رہے ہو۔ لہجہ کچھ پراسراریت لیے ہوئے تھا۔ آپ ہیں کون اور آپ کو کیسے پتا کہ میں اپنا موبائل ڈھونڈ رہا ہوں؟ عمر کی بات کاٹے ہوئے دوسری طرف سے بات مکمل کی گئی تھی۔ بچے، ابھی تو ہم نے اپنے علم کی طاقت سے تمہارا موبائل ہی غائب کیا، مت بھولو کہ ہم اپنے علم کی طاقت سے تمہیں بھی غائب کر سکتے ہیں۔ چلیں، اس سے اچھا اور کیا بات ہوگی، کم از کم اس طرح دنیا کے ان جھنجھٹوں سے تو آزادی ملے گی۔ عمر نے بہت ریلیکس سے انداز میں جواب دیا تھا۔ وہ کوئی معمولی بندہ نہ تھا، بقول اس کے ماموزاد احسن کے، جو اسے بلاتا ہی بڑی چیز کے نام سے تھا۔ حد ادب گستاخ لڑکے، تم ہمارے غیظ و غضب کو آواز دے رہے ہو۔ دوسری طرف غصے سے بھرپور آواز میں کہا گیا تھا، دیکھو تم جو کوئی بھی ہو، میرا مطلب ہے کہ تمہاری آواز سے مجھے یہ سمجھنے میں دقت پیش آ رہی ہے کہ تم مرد ہو یا کوئی عورت۔ بہرحال تم جو کوئی بھی ہو، فی الحال میرے سامنے آنے کی زحمت کر لو، باقی معاملات ہم بعد میں طے کر لیں گے۔ اس کے اطمینان میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ بظاہر وہ دوسری طرف والے کو باتوں میں الجھا رہا تھا، مگر ذہن اس کی آواز کا تعاقب کرتے ہوئے اس تک پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مگر برا ہوا کہ اسی وقت لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی۔ تبھی عمر کے ذہن نے تیزی سے کام کرنا شروع کر دیا۔ CLI پر نمبر چیک کرنے پر پتہ چلا کہ کال کرنے والے نے اس کے موبائل نمبر سے ہی کال کی تھی۔ جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے، گھر پہنچنے تک موبائل میری جیب میں تھا۔ شاور لینے سے پہلے میں نے اپنا موبائل اور والٹ دونوں بیڈ پر رکھے تھے۔ اوہ، یہ خیال آتے ہی اس کا ذہن سب کچھ سمجھ گیا تھا۔ یقیناً شازمین کی بچی کی ہی یہ شرارت ہے۔ شازمین کا خیال آتے ہی وہ صورت سے کمرے سے نکلا تھا، کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ شازمین ہی ہو سکتی ہے، اور اگلے 1.5 منٹ بعد وہ ان کے گھر میں موجود تھا۔ خدا ہم کو ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے۔ لاؤنج میں پڑے صوفے پر ٹانگیں پھیلائے بیٹھی وہ انگوروں کی پلیٹ گود میں رکھے ان سے مکمل انصاف کر رہی تھی۔ راہداری سے آتے عمر کو دیکھ کر گنگناہٹ میں اضافہ ہو گیا تھا۔ شازمین کی بچی؟ لگتا ہے عمر بھائی کی دم پر، سوری، میرا مطلب ہے کسی نے ان کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا ہے، وہ بھی اپنے نام کی ایک تھی۔ عمر کی چلانے کا اثر لیے بغیر بہت سکون سے بولی، اور پھر انگوروں کا گچھا پلیٹ میں سے اٹھا کر ایک ایک انگور توڑ کر منہ میں رکھنے لگی، اور اس کا یہ سکون عمر کو تپانے کے لیے کافی تھا۔ شازمین کی بچی، میرا موبائل کہاں ہے؟ پچھلے 2 گھنٹے سے میں اسے ڈھونڈ ڈھونڈ کر پاگل ہو گیا ہوں، اور تم؟ اس کا غصہ اور جھنجھلاہٹ عروج پر تھے۔ کیا آپ کا موبائل؟ مجھے کیا پتا آپ کے موبائل کا؟ آپ کو میں چور نظر آتی ہوں؟ اماں دیکھیں، عمر بھائی مجھے چور کہہ رہے ہیں۔ چہرے پر زبردستی بے چار کی طاری کرتے اور آنکھوں میں جان بوجھ کر نمی لاتے ہوئے وہ شگفتہ بیگم کی جانب رخ کرتے ہوئے بولی تھی، جو وضو کر کے اپنے کمرے میں جا رہی تھی۔ او شازمین، مائی ڈیئر سسٹر، تم خام خواہ مائنڈ کر گئی، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ شازمین کے خطرناک تیور اسے لہجہ بدلنے پر مجبور کر گئے تھے۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ اس سے اس دن کا بدلہ لے رہی ہے، تبھی لہجے کو نرم بناتے ہوئے محبت سے کہنے لگا، اس طرح خوش آمد کرتے ہوئے بالکل مسخرے لگتے ہیں۔ اس نے چڑھ کر جواباً کہا تھا، شرم کرو شازمین، بڑا ہے یہ تم سے۔ شگفتہ بیگم کو بھی اس کے بولنے کا انداز برا لگا تھا، تبھی ٹوکے بغیر نہ رہ سکی۔ ہیں تو میں نے کب کہا کہ یہ مجھ سے چھوٹے ہیں؟ کیوں عمر بھائی، کیا میں نے ایسی کوئی بات کی ہے؟ اس کی مسکراہٹ جلتی پر تیل کا کام کر رہی تھی، مگر عمر ضبط کیے ہوئے تھا۔ اس وقت موبائل کی برآمدگی ضروری تھی، اس کے بہت سے ضروری نمبر اس کی میموری میں سیو تھے، جس کی اسے اس وقت اشد ضرورت تھی۔ مجال ہے جو میری کسی بات کا جواب دیے بغیر خاموش رہ لے، ایسی ناخلف اولاد ہے میری، انہوں نے غصے سے گھورتے ہوئے کہا۔ پھر عمر سے بولی، تم بیٹھو بیٹا، میں ذرا عشاء کی نماز پڑھ لوں، جان بوجھ کر نماز قضا کرنے کا فائدہ؟ جی اچھا تائی امی، جی اچھا تائی جی، اس نے سعادت مندی سے کہا۔ پھر ان کے چلے جانے کے بعد بولا، دیکھو شازمین، میرا موبائل مجھے واپس کر دو، مجھے اس وقت اس کی اشد ضرورت ہے، کیونکہ مجھے بہت ضروری کال کرنی ہے۔ اب کہ اس نے بہت نرمی سے کہا تھا تو ٹھیک ہے، پہلے بیلنس میرے موبائل پر شیئر کریں، پھر دیکھیں گے۔ اس کی پریشانی کو سمجھتے ہوئے وہ بھی جلد ہی لائن پر آ گئی تھی۔ یہ شاید عمر پر ترس آ گیا تھا، کیونکہ موبائل پاس ہونے کی وجہ سے بیلنس کا پتہ تھا کہ کافی ہے، اس لیے بیلنس شیئر کرنے کی شرط رکھی تھی۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، مگر مجھے موبائل دو گی تو میں بیلنس شیئر کروں گا نا۔ اونٹ پہاڑ کے نیچے آ گیا تھا، وہ شازمین ہی کیا جو کسی کا ادھار رکھ لے۔
چونکہ عمر بھائی میں جانتی ہوں کہ موبائل ہاتھ میں آتے ہی آپ مجھے پھر چکما دے جائیں گے، اسی لیے یہ نیک کام میں خود کر لیتی ہوں، وہ بھی اپنے نام کی ایک تھی۔ اچھا یار جاؤ، بیلنس شیئر کر کے مجھے جلدی سے موبائل لا کر دو۔ اس نے جان چھڑائی تھی، آج وہ اس کی کسی بات پر یقین نہیں کر رہی تھی اور کچھ دیر ہی بعد میں موبائل لا کر عمر کے ہاتھ پر رکھ دیا تھا۔ جاتی گرمیوں اور آتی بہاروں نے تامین کے چہرے کو بھی بہار کی طرح تر و تازہ بنا دیا تھا۔ اپنی ذات کے اعتماد اور روز بروز بڑھتی بے لوث محبتوں نے اسے اور بھی حسین بنا دیا تھا۔ اپنی تمام مصروفیات سے جو وقت بچتا تامین وہ وقت نئے نئے پودے لگانے اور اپنے گھر کے لان کو سجانے سنوارنے میں صرف کر دیتی۔ وکالت اس کا پیشہ تھا تو باغبانی اس کا مشغلہ تھا، اور دونوں کو وہ اپنے حساب سے وقت دے دیتی تھی۔ اس نے کچھ نئے پودے منگوائے تھے، ملکی اور غیر ملکی ہر طرح کے پودے اس کے لان کی زینت بنے ہوئے تھے۔ ابھی وہ انہی کی دیکھ بھال میں مصروف تھی جب شگفتہ بیگم چلی آئیں۔ تامین، تمہارے لیے تو صرف 2 چیزیں اہم ہیں، ایک وہ کوٹ کچہری اور دوسرے یہ پودے، باقی کسی چیز سے تمہیں کوئی سروکار ہی نہیں ہے۔ برہم مزاج لیے وہ بول رہی تھی، مگر تامین ان کے مزاج کی برہمی کو سمجھنے سے قاصر تھی، تبھی تو حیرت سے کہا، کیا ہوا امی، خیریت تو ہے نا آپ؟ وہ بس اتنا ہی بول پائی، تمہاری چچی کی طبیعت کل سے کچھ ناساز ہے، مگر تمہیں تو شاید یہ بھی نہیں معلوم ہوگا، انہوں نے تنزن کہا تھا۔ کتنی بار سمجھایا ہے تمہیں کہ وہ تمہاری ساس بعد میں، پہلے وہ تمہاری چچی ہیں، مگر تم… سوری امی، مجھے واقعی ان کی طبیعت کی خرابی کا پتہ نہ تھا، ابھی ان کی طرف چلی جاتی ہوں۔ وہ الجھے بکھرے بالوں کی چند آوارہ لٹوں کو ایک ہاتھ سے کان کے پیچھے اڑستے ہوئے بولی، اور پھر کچھ ہی دیر بعد وہ حیات بلا میں موجود تھی۔ السلام علیکم چچی جان، وہ سیدھی ان کے کمرے میں چلی آئی تھی۔ وعلیکم السلام، آج میری بیٹی کو اپنی چچی کا خیال کیسے آ گیا؟ بیڈ سے اٹھتے ہوئے انہوں نے اسے گلے لگا کر اس کی پیشانی چومتے ہوئے ہلکا سا شکوہ کیا تھا۔ سوری چچی جان، بس مصروفیت، آپ بھی کہتی ہوں گی کتنی نالائق بیٹی ہے میری، اس نے لاڈ سے ان کی گود میں سر رکھتے ہوئے شرارت بھرے لہجے میں کہا۔ کتنا اچھا ہو تم اس گھر میں اسی طرح چلو پھرو، شوخ رنگ کپڑے پہنو، بالکل ایسی ہی سجی سوری رہو جیسا میں سوچتی رہتی ہوں، انہوں نے اس کے بالوں میں پیار سے انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا۔ ان کی آنکھیں تامین کو دیکھ کر جگنوں کی طرح چمکنے لگتی تھیں۔ انہیں تامین بے حد پیاری تھی، بیٹی کے روپ میں پیار کرتے کرتے وہ انہیں بہو کے روپ میں مل گئی تھی، مگر جب تک وہ رخصت ہو کر بہو کے روپ میں اس گھر میں نہیں آ جاتی ان کی یہ خوشی ادھوری تھی۔ اچھا چچی جان، یہ بتائیں کہ آپ کی طبیعت اب کیسی ہے؟ مجھے پتہ چلا تھا کہ آپ نے پھر اپنی صحت کے معاملے میں لاپرواہی برتی ہے، اس نے بات بدلتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ سمجھا کرو، طبیعت کی خرابی تمہیں بلانے کا ایک بہانہ تھی اور تم آ گئی۔ اچھا تم بیٹھو، میں تمہارے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں، انہوں نے بیڈ سے نیچے پاؤں اتارتے ہوئے کہا تھا۔ ارے یہ کیا، آپ بیٹھیں، آج آپ کی یہ نالائق بیٹی اپنے ہاتھوں سے گرما گرم چائے اور ساتھ میں ڈرم سٹک بنا کر لائے گی، آج کی پوری شام آپ کے نام، اس نے شوخی سے کہا تھا، اور پھر ان کا جواب سنے بغیر ہی کچن کی جانب بڑھ گئی اور تھوڑی دیر بعد چائے کے ساتھ شامی کباب اور ڈرم سٹک لیے دوبارہ ان کے سامنے موجود تھی۔ وہ شام ان دونوں نے ایک دوسرے کی سنگت میں بہت انجوائے کی تھی، انہوں نے اپنے پرزور محبت بھرے اسٹار سے اسے رات کے کھانے تک اپنے پاس ہی روک لیا تھا، اور پھر فون کر کے شگفتہ بیگم سے بھی کہہ دیا تھا۔ ڈھیر ساری باتوں، ہنسی مذاق اور لاڈ پیار میں وقت کے کٹنے کا پتہ ہی نہ چلا۔ چونکہ عمر کے گھر آنے کی کوئی ٹائمنگ نہ تھی، اس لیے ان دونوں نے اس کا انتظار کیے بغیر کھانا کھا لیا تھا۔ پھر ان کے سونے کے بعد رات 10 ساڑھے 10 بجے کے قریب جب وہ اپنے گھر جانے کے لیے ان کے کمرے سے باہر نکل رہی تھی تو اسی وقت عمر چلا آیا۔ تامین کو اس وقت یہاں دیکھ کر اسے جہاں خوشگوار حیرت ہوئی تھی وہاں من چلا دل کچھ اور شوق ہو گیا تھا، مگر ساتھ چونکہ احسن بھی تھا اس لیے اپنی بے اختیاری پر قابو پاتا قریبی صوفے پر بیٹھ گیا۔ اتنا تو بس سمجھ گیا تھا کہ یقیناً وہ سمرہ بیگم سے ملنے آئی تھی اور اب جا رہی ہوگی۔ احسن سے سلام دعا کرنے کے بعد اس نے جانے کے لیے قدم بڑھائے ہی تھے کہ عمر کی آواز نے اس کے قدم روک لیے۔ تامین، اگر تمہیں زحمت نہ ہو تو پلیز 2 کپ اچھی سے چائے بنا دو۔ تب چاروں ناچار اس بات میں سر ہلاتی وہ کچن کی جانب بڑھ گئی۔ اگر اس وقت وہاں احسن موجود نہ ہوتا تو وہ عمر کو صاف جواب دے دیتی، مگر اب احسن کی وجہ سے اسے مجبوراً چائے بنانا پڑ رہی تھی۔ ابھی چائے کا پانی رکھ کر کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ اسے اپنے پیچھے آہٹ سی محسوس ہوئی تھی۔ پلٹ کر دیکھا تو دونوں بازو سینے پر لپیٹے، آنکھوں میں مانی خیز چمک لیے وہ دشمن جہاں کچن کے دروازے کے بیچوں بیچ کھڑا تھا۔ شاید احسن ضروری کام کا کہہ کر چلا گیا تھا۔ آج پتہ چلا کہ گھر میں بیوی کی موجودگی سے باہر سے آنے والے تھکے ہارے مرد کی ساری تھکن کس طرح اتار دیتی ہے۔ گھمبیر لہجے میں بولتا وہ ایک ایک قدم اٹھاتا اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اس کے لہجے کی گھمبیرتا نے جہاں تامین کے دل کی دنیا کو اتھل پتھل کیا تھا، وہیں اس کے قریب خطرے کی گھنٹی بھی بجا دی تھی۔ رات کے اس پہر یہ خاموشی، یہ تنہائی، اوپر سے شرعی رشتہ اور تعلق، اس سے زیادہ وہ کچھ نہ سوچ سکی تھی۔ عمر، تمہیں تو ہر وقت بس چائے ہی چاہیے ہوتی ہے، بھلا یہ کون سا وقت ہے چائے کا؟ اس کی جانب سے رخ پھیر کر ہمیشہ اس کا رخ اپنی جانب کرتے ہوئے بھرپور معنی خیز لہجے میں کہا۔ تھک تھک کرتے تامین کے دل کی دھڑکن کچھ اور تیز ہو گئی۔ عمر کی گرم گرم سانسوں کی تپش اسے اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ رات کی یہ قیامت خیز لمحات، اوپر سے عمر کی بے باکی، اسے نظریں اٹھانا محال لگ رہا تھا۔ عمر پلیز چھوڑ دو مجھے، وہ چائے، اس نے بدقت تمام کہا تھا۔ اس کی گلابی رنگت عمر کی نظروں کی تپش سے مزید گلابی ہو گئی تھی۔
تمہاری آنکھوں کی چمک، سانسوں کی خوشبو اور ان رس بھرے لبوں کی نرمی کبھی کبھی مجھے مجبور کرتی ہے کہ میں ایک ہاتھ سے اس کے چہرہ اوپر کی اور دوسرے ہاتھ کی انگلی سے اس کے نرم کانپتے لبوں پر پھیرتے ہوئے وہ مخمور لہجے میں کہہ رہا تھا۔ دل نادان اس وقت کوئی بے باک جسارت کرنے پر اکسا رہا تھا۔ اس کے حسن کے آگے اپنے ضبط کا پیمانہ اسے چھلکتا محسوس ہو رہا تھا۔ عمر پلیز چھوڑو مجھے، امی میرا انتظار کر رہی ہوں گی۔ پھنسی پھنسی آواز میں اس نے اتنا ہی کہا تھا۔ اسے اس وقت اپنا آپ بہت بے بس محسوس ہو رہا تھا۔ تامین، مجھے اتنا مت تڑپاؤ کہ میں کسی دن تمہارے ساتھ زبردستی کرنے پر مجبور ہو جاؤں۔ تمہاری ایک بیجا ضد کے آگے میں خود سے لڑتے لڑتے تھک گیا ہوں۔ اگلے پل وہ غصے سے کہہ رہا تھا۔ کچھ دیر قبل والا لہجہ یکسر تبدیل ہو گیا تھا۔ نہ جانے کیوں غصہ آ گیا تھا۔ جاؤ، چلی جاؤ، 1 منٹ سے پہلے یہاں سے چلی جاؤ۔ بہت بدتمیز ہو تم۔ چچو جان کو آنے دو، انہیں بتاؤں گی کہ تم دن بدن کس قدر بدتمیز ہوتے جا رہے ہو۔ اس کے غصے کے متلق پر واقعے بغیر وہ بولی اور جانے کے لیے قدم بڑھا دیے۔ ہاں ضرور بتانا۔ پھر وہ بھی بدتمیزی کی نوعیت پوچھیں گے، وہ بھی تفصیل سے بتانا۔ اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا جسے وہ نظر انداز کرتی آگے بڑھ گئی تھی۔ نیلم امتیاز، تم خواہ محکموں کو برا کہہ رہی ہو۔ کوئی بھی محکمہ یا شعبہ بذات خود برا نہیں ہوتا۔ ہاں، اس محکمے سے وابستہ لوگ اور ان کی کارکردگی کو ہم اچھے یا برے کی کیٹیگری میں شامل کر سکتے ہیں۔ کسی بھی محکمے سے وابستہ شخص اگر اپنے فرائض کی بجاوری میں کوتاہی برتے گا تو یقیناً پورا محکمہ بدنام ہوگا۔ مگر یہ کہہ دینا کہ فلاں محکمہ برا ہے یا فلاں اچھا، یہ سراسر غلط ہے۔ تامین نے کاغذات پر پیپر ویٹ رکھتے ہوئے نیلم امتیاز سے کہا تھا۔ وہ دونوں اس وقت تامین کے آفس میں موجود تھیں۔ نیلم امتیاز کو ان کے چیمبر میں بطور ایڈوکیٹ آئے محض چند ماہ ہوئے تھے۔ بے حد طرح دار سمارٹ سی نیلم امتیاز کسی بڑے باپ کی بیٹی تھی۔ ناز و ادا میں بولڈنس میں کے ساتھ بلا کا اعتماد اس کے حسن کو مکمل اور مربوط ظاہر کرتا تھا۔ ہاں تو بات وہی ہو گئی نا کہ جس محکمے کے افراد فرض شناس، محنتی اور وفادار نہ ہوں گے وہی محکمہ برا کہلائے گا۔ تم دور کیوں جاتی ہو؟ اپنے ہاں پولیس کا محکمہ لے لو۔ ڈھونڈنے سے بھی تمہیں فرض شناس، ملک و قوم کے ساتھ ساتھ اپنے محکمے سے وفادار پولیس مین نہیں ملے گا۔ یہ اس لیے ہے کیونکہ اس محکمے کے افراد نے رشوت، حرام خوری، کاہلی اور نااہلی سے اس محکمے کو اتنا بدنام کر دیا ہے کہ اب اس محکمے کو برائی کی جڑ کہا جاتا ہے۔ تو پھر شہریوں کو تحفظ کہاں سے دیں گے یہ لوگ؟ نیلم امتیاز کے لہجے اور انداز میں مایوسی اور حقارت تھی۔ ان دونوں میں اکثر و بیشتر کسی نہ کسی مسئلے پر بحث ہوتی رہتی تھی۔ دوسرے لفظوں میں اختلافات کے پہلو نکلتے رہتے تھے۔ تم غلط کہہ رہی ہو نیلم امتیاز۔ ملک میں یہ جو تھوڑا بہت اپنا امن و امان ہے تو وہ پولیس کا ہی مرہون منت ہے۔ اب بھی ایسے کتنے فرض شناس افسر اور جوان پولیس میں ہیں جو ملک میں امن و امان کی خاطر چور، ڈاکوں اور دہشت گردوں کے سامنے سینہ سپر ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ محکمہ سفارش، کاہلی اور رشوت جیسی مغلظات کی وجہ سے بدنام ہے تو اس محکمے کے لوگ ہی اس کے نام کو روشن بھی کر رہے ہیں۔ جس طرح ایک مچھلی پورے جل کو گندا کر دیتی ہے، اسی طرح اس محکمے کو بھی کئی لوگ بدنام کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ مگر یہ محکمہ برا نہیں ہے۔ جہاں اچھے لوگ ہوتے ہیں وہاں برے بھی ان کی جڑوں میں پل رہے ہوتے ہیں۔ اچھائی اور برائی کا ساتھ تو ہمیشہ صحیح ہے۔ پھر یہ سب کسی ایک فرد یا کسی ایک محکمے سے جوڑ دینا کہاں کا انصاف ہے؟ تامین بولنے پر آئی تو بولتی چلی گئی تھی۔ ویسے بھی ان میں اکثر و بیشتر اس قسم کی بحث شروع ہو جاتی تھی۔ اس کے خیال میں نیلم امتیاز کی سوچ صحت مند نہ تھی۔ وہ کسی کے حق میں ہوتی تھی تو شدت سے اس کی حمایت کرتی اور مخالف ہوتی تو شدت سے اس کی نفی کرتی، جیسے اس وقت کر رہی تھی۔ چھوڑو یار یہ فضول کی بحث۔ اچھائی اور برائی کی اس بحث میں تم لوگ کیوں ٹینشن لے رہی ہو؟ چلو تامین، اچھی سے چائے منگواؤ اور ساتھ میں کچھ کھانے کو بھی۔ خولا عباسی نے جو کافی دیر سے خاموش بیٹھی ان کی گفتگو سن رہی تھی مداخلت کرتے ہوئے کہا، جس پر تامین نے سر ہلاتے ہوئے انٹرکام پر چائے لانے کو کہا۔ پھر کچھ دیر بعد خوشگوار موڈ میں وہ تینوں چائے سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ ویسے تامین، تم ہو بہت لکی۔ عمر حیات جیسا ڈیشنگ پرسنالٹی کا بندہ تمہارا شریک سفر بنے گا۔ تمہیں اور کیا چاہیے؟ خولا عباسی کی نظر تامین کی فائل پر لکھے جلی حروف میں عمر حیات پر پڑی تو تعریف کیے بنا نہ رہ سکی۔ او ہاں، تمہارے کزن عمر سے یاد آیا۔ تامین کے بولنے سے قبل ایک نہ سمجھ میں آنے والی چمکیلی سی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے نیلم امتیاز بول پڑی۔ انداز کچھ پراسرار ہونے کے ساتھ ساتھ کچھ بتا دینے والا بھی تھا۔ تمہارا یہ کزن کچھ زیادہ ہی اونچی ہواؤں میں نہیں اڑ رہا؟ کچھ خبر بھی رکھتی ہو اپنے اس کزن کے متعلق یا نہیں؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تم کہنا کیا چاہتی ہے؟ اس کی بات نے تامین کو ایک دم سے غصہ دلا دیا تھا۔ یہی کہ عمر حیات تمہارا آنے والا کل ہے، اور اگر تم اپنے اس آنے والے کل سے غافل ہو گئی تو وہ یقیناً کل کو کسی اور کی باہوں میں ہوگا۔ ایک ایک لفظ پر زور دیتی وہ بڑے معنی خیز انداز میں کہہ رہی تھی، اور اس کی اس بات نے تامین کے پورے وجود میں غصے کی لہر دوڑا دی تھی۔ شٹ اپ نیلم امتیاز، تمہیں شرم آنی چاہیے اس کے بارے میں اس طرح کی بات کرتے ہوئے۔ عمر کل بھی میرا تھا، آج بھی میرا ہے، اور آنے والے کل میں بھی میرا ہی ہوگا انشاءاللہ۔ خود پر ضبط کے وہ پورے یقین و اعتماد کے ساتھ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہہ رہی تھی، بشرط یہ کہ شیبہ حسن نے اسے تمہارا رہنے دیا تو۔
نیلم کا لب و لہجہ انداز آگ لگا دینے والا تھا. بات ہو کیا رہی تھی اور پہنچ کیا گئی تھی؟ شیبہ حسن؟ کون شیبہ حسن؟ اور عمر سے اس کا کیا تعلق؟ اس نے دھڑ دھڑ کرتے دل کے ساتھ پوچھا تھا. دل میں ابھرتے انجانے خدشے اسے خوفزدہ کر رہے تھے. آج کل تمہارے عمر کا ہر تعلق شیبہ حسن سے شروع ہو کر اس پر ہی ختم ہو رہا ہے اور تم یقیناً اس سب سے بے خبر ہو. نیلم امتیاز نے تمسخرانہ انداز میں کہا. تم جھوٹ بول رہی ہو. میرا عمر ایسا قطعی نہیں ہو سکتا. وہ تو لہجہ یقین و بے یقینی کے درمیان لرز اٹھا. آج تک اس نے عمر کے متعلق کوئی ایسی ویسی بات نہ سنی تھی. بچپن سے لڑکپن اور لڑکپن سے جوانی میں ان دونوں نے قدم رکھ لیا تھا، مگر ایسی ویسی کوئی بات اس نے عمر میں نہ دیکھی تھی. لڑکپن یا ٹین ایج ایسی عمر ہوتی ہے جب اچھے بہک جاتے ہیں، مگر اس دور میں بھی عمر نے ایسی ویسی کبھی کوئی حرکت نہ کی تھی. تامین کے لیے اس کے جذبات اور خواہشات خود تامین سے چھپی ہوئی تو نہ تھی. پھر یہ یکایک نیلم امتیاز اتنی بڑی بات کیسے کہہ سکتی تھی؟ وہ یقیناً جو دل میں پنہا تھا. نیلم کے لہجے کی سچائی اس یقین کو ڈاماڈول کر رہی تھی. اس نے بڑی مشکل سے خود کو سنبھالا تھا. نیلم امتیاز، اس وقت کوئی بھی ایسی بے بنیاد بات مت کہنا کہ جس پر بعد میں تمہیں پچھتانا پڑے اور جس سے تم اور تمہارا کردار میری نظروں میں ہمیشہ کے لیے گر جائے. اس نے لہجے کو مضبوط بناتے ہوئے کہا. میرے پچھتانے کو چھوڑو اور یہ سوچو کہ اگر تم یوں ہی عمر پر اندھا یقین و اعتماد کر کے بیٹھی رہیں تو یقیناً کل کو تمہیں بری طرح پچھتانا پڑے گا. اینی وے، میں 2 ماہ کی چھٹی لے کر ایک ضروری کام کے سلسلے میں اسلام آباد جا رہی ہوں اور جانے سے پہلے تمہیں تمہارے عمر کے متعلق انفارم کرنا ضروری سمجھتی تھی. میری نظروں نے جو کچھ دیکھا میں نے تمہیں بتا دیا. اعتماد اچھی چیز ہے، یہ زندگی کی شاہراہ پر روشنی کا کام دیتا ہے، لیکن اندھا اعتماد سوائے دھوکے اور اندھیرے کی کچھ بھی نہیں دیتا. اوکے، سی یو اگین. وہ بہت گہرے لہجے میں کہتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی اور پھر اگلے ہی پل سی یو کرتی تیزی سے اس کے آفس سے نکل گئی. اس کی باتوں کو سوچتی کتنی ہی دیر تامین سر تھامے بیٹھی رہی تھی. اس کی جھیل کی مانند پرسکون گزرتی زندگی میں پڑنے والے اس پتھر نے لہروں میں شور مچا دیا تھا. بس اب صبر نہیں ہوتا میری جان. دل ہر پل تمہاری محفل کی خواہش کرنے لگا ہے. گھر آتے ہی نظریں تمہیں دیکھنا چاہتی ہیں. نہ جانے تم نے ایسا کون سا جادو کیا مجھ پر کہ سارا دن تمہارے ساتھ گزار کر رات گئے جب گھر آتا ہوں تو دل پھر تمہارے ساتھ کی خواہش کرنے لگتا ہے. آئی لو یو سویٹ ہارٹ. وہ جو اس کا انتظار کرتے کرتے جب تھکنے لگی تو سیدھی یہاں چلی آئی، مگر ڈرائنگ روم سے آتی عمر کی آواز پر اس کے قدم تھم گئے تھے. اپنا سیل فون کان سے لگائے وہ نہ جانے کس سے اس طرح کی گفتگو کر رہا تھا. پھر کچھ دیر خاموش رہ کر وہ دوسری جانب سے باتیں سننے لگی. اف تمہاری یہی پیار بھری باتیں قاتل ادائیں مجھے پاگل کیے رکھتی ہیں. ویسے تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے. میں نے اپنے ڈیڈی سے تمہارے لیے ہیروں کا خوبصورت سا سیٹ منگوایا ہے. تمہاری سراہی دار گردن پر وہ قیمتی خوبصورت نیکلس مزید قیمتی اور خوبصورت ہو جائے گا. اس کا لہجہ اور انداز اپنا آپ نچھاور کر دینے والا تھا. اس کی اس طرح کی گفتگو نے تامین کے پیروں تلے سے زمین اور سر سے آسمان کھینچ لیا تھا. اس کی گفتگو سن کر کوئی بھی اندازہ کر سکتا تھا کہ دوسری طرف لائن پر یقیناً کوئی اور لڑکی ہے، اور وہ تو پھر تامین رضا تھی، اس کی محبوبہ اور اس کی عزیز جان شریک سفر. میری جان، ان باتوں کے علاوہ اور میں نے کرنا بھی کیا ہے؟ کرنے کرانے کے لیے میرے ڈیڈی بہت ہے. آخر کو انگلینڈ جیسے ملک میں اتنا بڑا بزنس کرتے ہیں. وہ یہ سب کس کے لیے ہے؟ میرے اور تمہارے لیے نا. بس تم ایک بار میری زندگی میں چلی آؤ پھر دیکھنا. عمر کہہ رہا تھا اور وہ جو ڈرائنگ روم کے دروازے میں کھڑی تھی اسے اپنی سماعت پر بالکل بھی یقین نہ ہو رہا تھا. تبھی خود کو اندر ہی اندر مضبوط کرتی وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے سامنے چلی آئی. عمر کے لیے اس کی یوں آمد خلاف توقع تھی، مگر پھر خود کو سنبھالتا صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا. اوکے، میں تمہیں بعد میں فون کرتا ہوں. دوسری طرف کا جواب سنے بغیر اس نے اجلت میں فون بند کر دیا تھا. کس کا فون تھا؟ عمر کے کچھ بھی کہنے سے پہلے اس نے پوچھ لیا. اس نے پوری کوشش کر کے لہجے کو سرسری سا بنا لیا تھا. کان کچھ دیر قبل جو کچھ سن چکے تھے، دل ابھی کسی صورت ماننے کو تیار نہیں تھا. ایک دوست کا تھا. تم بتاؤ، ابھی تک جاگ رہی ہو؟ خیریت؟ اس کے سوال کا سرسری سے انداز میں جواب دے کر اس نے خیریت پوچھی. کون سا دوست؟ اس کی سوئی وہیں اٹکی ہوئی تھی. وہ نہ جانے اس کے منہ سے کیا سننا چاہتی تھی. ہے ایک دوست، تم اسے نہیں جانتی. عمر نے ٹالنے کی کوشش کی. جہاں تک مجھے یاد ہے میں تقریباً تمہارے سبھی دوستوں کو جانتی ہوں. نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے لہجے میں تلخی در آئی تھی. یہ میرا نیا دوست ہے، تم اس سے واقف نہیں، اور ضروری تو نہیں کہ میں تمہیں ہر دوست کے بارے میں بتاؤں. تامین کی تکرار پر وہ جھنجھلا کر بولا تھا. پھر کچھ دیر خاموش رہ کر دوبارہ گویا ہوا. اچھا خیر، ان سب باتوں کو چھوڑو. اس وقت میرے لیے یہی بات کافی ہے کہ تم یہاں مجھ سے ملنے آئی ہو. کیوں؟ میں صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ تم آج سارا دن کہاں رہے؟ تامین نے بہت استحقاق سے پوچھا تھا. شاید ہر عورت کے اندر اپنے حق کے لیے لڑنے کا جوش اور جذبہ ہوتا ہے. وہ جس نے آج تک اس کے شب و روز کے متعلق نہ پوچھا تھا، اب دل میں اٹھتے انجانے وسوسوں کو دباتے ہوئے اس کے آج کے دن کی مصروفیات پوچھ رہی تھی. بس ایک کیس کے سلسلے میں مصروف تھا. اس کا انداز سرسری تھا. کس کیس کے سلسلے میں؟ وہ یوں پوچھ رہی تھی جیسے عمر پہلے بھی اس سے اپنا کیس ڈسکس کرتا رہا ہو. حالانکہ جس ڈپارٹمنٹ سے اس کا تعلق تھا وہاں کے لوگ خود اپنے سائے پر بھی اعتبار نہیں کرتے ہیں. اس کا یہ بدلا انداز عمر کو بھی محسوس ہوا تھا. تبھی بجائے اس کے کہ وہ دوبارہ تکرار کرتی، عمر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ساتھ والے صوفے پر بٹھا دیا. پھر بولا،
میرے کیس کو رہنے دو اور اپنے سمیرہ بی بی والے کیس کا سناؤ، کہاں تک پہنچا ہے وہ کیس؟ اس کے پوچھنے پر تامین نے تمام تفصیل اور کورٹ کی کارروائی کے متعلق اسے بتانا شروع کر دیا، مگر آج عمر کی عدم دلچسپی اس کے ایک انداز سے نمایاں تھی، اور یہ بات تامین کی گہری نظروں سے چھپی ہوئی تو نہ تھی۔ تم آج کل نہ جانے کہاں ہوتے ہو، نہ اپنے آفس میں ملتے ہو اور نہ ہی فون اٹینڈ کرتے ہو۔ اس کا لہجہ جتا دینے والا تھا۔ بتایا نا، مصروفیت۔ خیر تم بیٹھو، میں تمہارے لیے اچھی سی چائے بنا کر لاتا ہوں، اس نے ایک بار پھر ٹالنے والے انداز میں کہا اور پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ نہیں رہنے دو، میں بس چلتی ہوں۔ دل پر بہت سارا بوجھ لیے وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی، اور اس سے بھی زیادہ حیرت اور دکھ کی بات یہ تھی کہ عمر نے ایک بار بھی اسے روکنے کی کوشش نہ کی تھی۔ تامین کو دیکھ کر آج اس کے لہجے کی شوخی اور شرارت اور انداز میں ڈرانے والی مستی بالکل مفقود تھی۔ وہ تو تامین کو دیکھتی اس کے قریب آنے کا بہانہ ڈھونڈا کرتا تھا، مگر آج جب وہ خود چل کر آئی تھی تو اس کی عدم دلچسپی، اس کا اجنبی سا انداز اسے اندر ہی اندر نیلم امتیاز کی باتوں کی سچائی پر یقین کرنے پر اکسا رہا تھا۔ اپنے دل و دماغ کی الجھی گتھی سلجھانے وہ یہاں آئی تھی، مگر یہ نہیں جانتی تھی کہ یہاں سے جاتے ہوئے مزید بہت سے الجھے سوالوں کے بوجھ اپنا ساتھ لے کر جائے گی۔ کامیابیاں نئی منزلوں کی نشان بتاتی ہیں، اور نئی سے نئی منزلوں پر کمند ڈالنا انسان کی ازل سے خواہش رہی ہے۔ بہتر سے بہتر اور خوب سے خوبتر کی تلاش میں کی جستجو انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ تامین بھی ہر نئے کیس کو جیت کر بہت مطمئن اور پرمسرت ہوتی تھی۔ اس کے تجربے اور مشاہدے میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اس کا اور اس کے مرحوم ابو کا یہی تو خواب تھا کہ وہ شہر کے مشہور و معروف اور کامیاب ایڈوکیٹ بنے، اس کے نام کا چرچا پورے شہر میں ہو۔ وہ تمام کیس ہسٹری معلوم کر کے ہی کیس لیتی تھی، اور ہمیشہ ایسے کیس لیتی جس میں وہ سچائی کا ساتھ دے سکتی، اور اسی سچائی سے اس کے عزم اور حوصلے میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، اور یہی سچائی اس کے اطمینان کا ذریعہ اور وسیلہ تھی۔ مگر آج نہ جانے کیا بات تھی کہ نہ اسے کسی بے گناہ کو انصاف دلانے کی خواہش تھی، اور نہ سمیرہ بی بی والے کیس کے جیت جانے کی خوشی ہوئی تھی۔ کل سے اب تک وہ نیلم امتیاز کی باتوں کو سوچے جا رہی تھی۔ وہ اس کی باتوں اور عمر کے بدلے رویے کو ذہن سے جھٹکنے کی کوشش کرتی، مگر ذہن پر یہ سب کچھ اتنا ہی سوار ہو رہا تھا۔ اس کے اس الجھے انداز کو شگفتہ بیگم اور شازمین نے بھی محسوس کیا تھا، اور ان کے پوچھنے پر تامین نے انہیں صاف ٹال دیا تھا۔ اتنے سالوں میں ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ تامین کے کسی کیس کی فائنل سنوائی کو عمر مس کر دے، مگر آج ایسا ہو گیا تھا۔ اس نے کورٹ میں عمر کا بہت انتظار کیا تھا، مگر عمر کو نہ آنا تھا اور نہ وہ آیا۔ اس نے ایک دو بار اس کے سیل فون پر بھی رابطہ کیا تھا، مگر اس نے کچھ مصروف ہوں کہہ کر فون بند کر دیا تھا۔ گھر پہنچ کر بھی بے چین دل اس کے انتظار میں ہمکتا رہا تھا۔ یہ شروع سے ان دونوں کا دستور رہا تھا۔ ان دونوں میں سے جب بھی کوئی کامیابی حاصل کرتا تو دوسرا اسے گفٹ دیتا تھا، بلکہ جیتنے والی کی کامیابی کو شاندار طریقے سے منایا جاتا تھا۔ مگر آج گفٹ تو دور کی بات ہے، وہ تو اسے مبارکباد بھی دینے نہیں آیا تھا، بلکہ آنا تو دور کی بات، اس نے اسے فون کرنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ خود بدھ ہوتے دل میں بہت سے سوال اور وسوسوں کے ناک سر اٹھائے آہستہ آہستہ کھڑے ہونا شروع ہو گئے تھے۔ رات گئے تک اس نے عمر کا بڑی بے چینی سے انتظار کیا تھا، مگر عمر کو نہ آنا تھا اور نہ ہی وہ آیا۔ پھر اگلے 2 دن تک وہ ان الجھی گتھیوں کو سلجھانے کی کوشش کرتی رہی تھی، اپنے دل و دماغ میں اٹھنے والے سوالات کے جوابات ڈھونڈتی رہی تھی، اور ان 2 دنوں میں عمر سے اس کا سامنا قطعی نہیں ہوا تھا، اور اس کی بیگانگی ہی اسے حقیقت کو قبول کرنے پر اکسا رہی تھی۔ مگر دل نادان کسی بات کو ماننے پر تیار ہی نہیں تھا، اور پھر اسی کھوج میں ایک دن وہ اسے نظر آ گیا، ساتھ میں سلیو لیس چھوٹی سی شرٹ اور ٹائٹ جینز میں ملبوس وہ یقیناً شیبہ حسن ہی تھی۔ بہت سے شاپنگ بیگز اٹھائے ہنستے مسکراتے وہ گاڑی کی جانب بڑھ رہے تھے۔ عمر نے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر تمام شاپنگ بیگز پچھلی سیٹ پر رکھے تھے، اور پھر گاڑی کا فرنٹ ڈور کھول کر بڑے پیار سے اس لڑکی کے کندھے پر اپنا بازو پھیلا کر اسے بٹھایا تھا، اور خود دوسری طرف سے گھوم کر گاڑی میں بیٹھا تھا۔ کسی دوسری عورت کے ساتھ اس کا یہ انداز اور تیور دیکھ کر وہ دم بخود رہ گئی تھی۔ دل کرچی ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ ہوش و حواس قائم رکھتے ہوئے اسے رنگے ہاتھوں پکڑتی، وہ زن سے گاڑی بھگا کر لے کے اور وہ ماتم کنا سے وہیں زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ کس چیز کا ماتم کرتی وہ؟ اپنے دل کی دنیا کے اجڑنے کا ماتم مناتی، یا اپنی زندگی کی بربادی پر روتی، یا پھر اپنے اعتماد و اعتبار کے خون ہونے پر آنسو بہاتی؟ بڑا دشوار ہوتا ہے ذرا سا فیصلہ کرنا کہ جیون کی کہانی کو بیانے بے زبانی کو کہاں سے یاد رکھنا ہے، کہاں سے بھول جانا ہے، اسے کتنا بتانا ہے، اسے کتنا چھپانا ہے، کہاں رو رو کے ہنسنا ہے، کہاں ہنس ہنس کے رونا ہے، اس آنچل کے کسی کونے کو کتنا بھگونا ہے، کہاں آواز دینی ہے، کہاں خاموش رہنا ہے، کسی دکھ کو کہاں پر کون سی شدت سے کہنا ہے، کہاں رستہ بدلنا ہے، کہاں سے لوٹ آنا ہے۔ ذرا سا فیصلہ کرنا بڑا دشوار ہوتا ہے۔ پچھلے 2 دن سے اس کا ذہن کشمکش کا شکار تھا۔ دل و ذہن کی اس کشمکش نے اسے اداس، خاموش اور پریشان کر کے رکھ دیا تھا، اور ان گزرے 2 دنوں میں عمر سے اس کا ایک بار بھی سامنا نہ ہوا تھا۔ اس کی یہ بے اعتنائی اور بے وفائی اسے اندر ہی اندر مارے دے رہی تھی۔ اس کا ذہن ابھی تک یہ یقین کرنے پر آمادہ نہ تھا کہ عمر اور کسی دوسری عورت میں
اگر ذہن یقین کرنے کی کوئی تعویل دیتا تھا تو دل بے یقینی پر اکساتا تھا۔ ابھی تو وہ خود بیچ منجھدار میں کھڑی تھی، یقین و بے یقینی کا پل صراط عبور کر رہی تھی۔ ابھی تو وہ خود اپنے لٹنے، اپنے بکھرنے کا ماتم کر رہی تھی، پھر شگفتہ بیگم اور شازمین کو کیسے اپنی قسمت کی بدنصیبی کا پتہ دیتی؟ اگر کانوں سے سنی بات جھٹلا بھی دیتی تو آنکھوں دیکھا سچ کا کیا کرتی؟ کل تک اس کے لہجے میں عمر کے لیے یقین ہی یقین تھا، مگر آج اس نے تامین کا غرور پاش کر دیا تھا۔ گھٹنوں پر سر رکھے وہ بے آواز روئے جا رہی تھی۔ شاید جب مان ٹوٹ جائے تو دل اسی طرح کرچی ہوتا ہوگا، کسی چیز کا زوم خاک ہو جائے تو ذہن اسی طرح بکھرتا ہوگا، اور جان سے زیادہ عزیز شخص سے ملنے والی بے وفائی شاید اسی طرح بڑے بڑے فیصلے کرواتی ہوگی، جیسے بڑا فیصلہ تامین نے کیا تھا۔ اور یہ فیصلہ اس نے کس دل، کس ذہن اور کس جرت سے کیا تھا، یہ صرف اس کا دل، اس کا ذہن، اس کے حوصلے ہی جانتے تھے، مگر اسے یہ فیصلہ بہرحال کرنا ہی تھا۔ اس نے نہ صرف فیصلہ کیا تھا بلکہ اگلے ہی دن اس فیصلے کو عملی جامہ پہناتے ہوئے تمام کاغذی کارروائی مکمل کر لی تھی، اور ان پیپرز پر سائن کرتے ہوئے اچانک، اگرچہ ایک لمحے کو اس کے ہاتھ کانپے تھے، مگر پھر اس نے خود کو جلد ہی مضبوط بنا لیا تھا۔ میں چپ رہا تو اور غلط فہمیاں بڑھیں۔ وہ بھی سنا ہے اس نے جو میں نے کہا نہیں۔ تامین کہاں ہے؟ تامین شامی، میں پوچھ رہا ہوں کہ تامین کہاں ہے؟ وہ آندھی طوفان کی رفتار سے رضا ہاؤس میں داخل ہوا تھا۔ نہ جانے اسے غصہ کس بات پر اور کس پر تھا، مگر اس کا غصیلا لہجہ اور بے حد جارحانہ انداز شامین کو اندر ہی اندر ڈرا گئے تھے۔ وہ عمر بھائی، آپ ہی اندر؟ اس کے تیور دیکھ کر شازمین بوکھلاہٹ میں اٹک اٹک کر بولی تھی، مگر وہ اس کی بات مکمل سنے بغیر اسے جارحانہ موڈ میں اندر کی جانب بڑھ گیا۔ تامین، تائی جی تامین کہاں ہے؟ لاؤنج میں داخل ہوتے اس نے شگفتہ بیگم سے پوچھا تھا۔ شازمین بھی اس کے تیور دیکھ کر پیچھے پیچھے اندر آئی تھی، اس سے پہلے کہ ان میں سے کوئی اسے تامین کے متعلق بتاتا۔ خود اس کی نظر گیلری میں کھڑی تامین پر پڑ گئی تھی، جو گمسم سی کھڑکی سے باہر تکے جا رہی تھی۔ وہ ایک جست بھر کر اس تک پہنچ گیا تھا اور اگلے ہی پل اس کا بازو اپنی آہنی گرفت میں دبوچ لیا تھا۔ میرا سکون برباد کر کے تم خود سکون سے نہیں رہ سکتی تامین بیگم، اس نے تامین کا بازو اپنی طرف کھینچتے ہوئے چبا چبا کر کہا۔ تکلیف سے تامین کی آنکھیں شفاف پانی سے لبریز ہو گئی تھی، مگر عمر کی گرفت کی سختی میں کمی نہ ہوئی۔ کیا ہوا بیٹا؟ کیوں اس پر غصہ ہو رہے؟ کچھ مجھے بھی تو پتا چلے۔ شگفتہ بیگم بھی اس کے غصے کو دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ چھوڑو مجھے، میں تکلیف کی شدت کو برداشت کرتی تامین نے بمشکل کہا تھا، اور ساتھ ہی اس کی گرفت سے اپنا بازو چھڑانے کے لیے زور لگانے لگی، مگر وہ اس کی ایک بھی بات سنے بغیر اسے اسی طرح کھینچتا ہوا شگفتہ بیگم کے سامنے لے آیا تھا۔ اس سے پوچھے تائی جی کہ کیا یہ اتنی بڑی ہو گئی کہ اپنے فیصلے خود کرتی پھرے؟ نہیں، میں اسے ایسے نہیں چھوڑوں گا۔ کیا سمجھ لیا اس نے مجھے؟ اس کی آنکھوں سے لپکتے شراروں نے خود تامین کے دل کو دہلا دیا تھا، اوپر سے اس کی آہنی سنگلاخ کی رفت نے اس کے رہے سہے حواس پہ سلب کر دیے تھے۔ ایسا کچھ نہیں ہے کیا میں نے، چھوڑو مجھے۔ اس نے ایک بار پھر مچل کر اس کی گرفت سے اپنا بازو چھڑانا چاہا۔ جب تک مجھے میرے سوال کا جواب اور اپنے کارنامے کا حساب نہیں دو گی، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، اس نے آگ برساتے لہجے میں کہا۔ ہاں، جو کچھ بھی میں نے کیا ہے ٹھیک کیا ہے، اور مجھے اس کا حق۔ وہ عمر کے جارحانہ تیور دیکھ کر ایک لمحے کو ڈگمگائی تھی، پھر خود سری سے بولی، کچھ مجھے بھی تو معلوم ہو بیٹا کہ اس نے کیا ہے۔ شگفتہ بیگم ان دونوں کو آپس میں بات کرتا دیکھ کر ششتر رہ گئی تھی۔ کب تامین نے عمر سے اس لہجے میں بات کی تھی، اور عمر کے پھول برساتے لہجے کی وہ خود گواہ تھی، مگر اب آپ کی لاڈلی نے خلا کا مقدمہ دائر کیا ہے، مجھ سے خلا مانگی ہے اس نے، طلاق چاہتی ہے یہ مجھ سے۔ یہ دیکھ رہی ہیں آپ، خلا کا یہ نوٹس مجھے اس کی طرف سے آج موصول ہوا ہے۔ یہ ٹھیک کیا ہے آپ کی لاڈلی نے۔ اس کے غصے کا گراف بدرجہ اتم اوپر جا رہا تھا، تبھی وہ چبا چبا کر بولا۔ غصے کی وجہ سے چہرہ سرخ اور آنکھوں سے آگ کے شرارے نکل رہے تھے، اور دوسری طرف شگفتہ بیگم کے ساتھ ساتھ شازمین بھی خلا کی نوٹس کا سن کر گنگ رہ گئی تھی۔ مگر میں بھی اسے بتا دوں گا کہ یہ ابھی اتنی بڑی نہیں ہوئی کہ اپنے بڑوں کے فیصلوں کو چیلنج کر سکے۔ میں نے اب تک اس کی ہر بات مانی ہے، مگر اب نہیں، بہت کر چکی کہ اپنی من مانیاں۔ مجھ سے آزادی چاہتی ہے نا یہ، مگر میں بھی اسے اچھی طرح بتا دوں گا کہ اپنی چیزوں سے دستبرداری مجھے کبھی بھی گوارا نہیں ہے۔ اس کی ضد کی وجہ سے میں اب تک خاموش رہا تھا، مگر اب نہیں، لے کر جا رہا ہوں میں اسے۔ آپ بھی سمجھ لینا کہ آج آپ نے اس کی رخصتی کر دی ہے۔ اس کا آگ برساتا لہجہ اور اس کے کیے گئے انکشاف نے سب کو متحیر کر دیا تھا۔ زبانیں گنگ ہو گئی تھی۔ تامین کا بازو ابھی تک عمر کی آہنی گرفت میں تھا، جسے آزاد کروانے کی اس نے بہت جدوجہد کی تھی، مگر وہ بھی اپنے نام کا ایک تھا۔ اسی طرح جارحانہ انداز میں اس کو بازو سے کھینچتا ہوا باہر کی جانب چل پڑا۔ ارے عمر بیٹا رکو، میری بات تو سنو۔ اس کے قدم بڑھتے ہی شگفتہ بیگم یکدم ہوش و حواس میں آئی تھی، جبکہ تامین مسلسل واویلا کر رہی تھی۔ تائی جی پلیز مجھے مت روکیے، میں اس سے زیادہ اپنی توہین برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کی اس حرکت نے میرے سینے میں آگ لگا دی ہے۔ میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں، اس نے قدرے رک کر کہا، اور پھر تامین کو کھینچتا ہوا گیٹ کراس کر گیا۔ تامین کے احتجاجی جملوں کو نظر انداز کیے وہ اسے کھینچتا ہوا لیے جا رہا تھا۔ رات کے اس وقت جب سخت سردی کی بدولت لوگ اپنے اپنے گھروں میں لحافوں میں منہ سر لپیٹے پڑے تھے، مگر وہ سردی سے بے نیاز اپنی اپنی پریشانی میں مبتلا تھے۔ شازمین دیکھو وہ کہاں لے کر جا رہے،
یہ سب کیا ہو رہا ہے میری بچی؟ شگفتہ بیگم نے دیوار کا سہارا لے کر بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ سب کچھ اتنا آنن فانن ہوا تھا کہ دماغ تک جھنجھنا اٹھا تھا ان کا۔ پلیز امی آپ پریشان مت ہو، وہ کوئی غیر نہیں ہے، آپ ہی سے ان کا مضبوط رشتہ اور تعلق ہے، وہ آپ ہی کو لے کر جا بھی کہاں سکتے ہیں، اپنے گھر ہی گئے ہوں گے۔ کچھ نہیں ہوتا، ماں چچی جان خود سب کچھ سنبھالیں گی، وہ تو آپ سے بھی زیادہ آپ ہی کو چاہتی ہیں۔ ان دونوں کے درمیان یقیناً کوئی غلط فہمی ہو گئی ہوگی، دیکھنا ابھی کچھ دیر بعد چچی جان بات کو رفع دفع کر کے آپ ہی کو چھوڑ جائیں گی۔ آپ کیوں فکر کر رہی ہیں؟ آئیں آپ اپنے کمرے میں چلیں۔ ان کی طبیعت کو دیکھتے ہوئے شازمین انہیں دھیرے دھیرے سمجھا رہی تھی، اور پھر سمرانہ بیگم کی عادت کو وہ جانتی تھی، اس لیے وہ بھی کچھ مطمئن ہو گئی تھی۔ عمر تم میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے، چھوڑو مجھے۔ تامین اس وقت سے مسلسل چینخ رہی تھی اور اپنا آپ چھڑانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی، مگر اونچے لمبے مضبوط سے عمر کے آگے اس کا نازک سا وجود کیا اہمیت رکھتا تھا، اسی لیے کھینچتی چلی جا رہی تھی، اور عمر اس کی چیخ و پکار سنتا اور احتجاجی مظاہروں کو نظر انداز کیے خاموشی سے اسے کھینچتا ہوا اپنے کمرے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ ابھی وہ سیڑھیوں کے قریب ہی پہنچا تھا کہ سمرانہ بیگم شور کی آواز سن کر اپنے کمرے میں چلی آئیں، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر ان کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ چچی جان دیکھیے عمر مجھے۔ انہیں اپنے سامنے دیکھ کر تامین ایک دم ان کی جانب لپکی تھی۔ عمر کیا بدتمیزی ہے یہ؟ کیوں کر رہے ہو تم تامین کے ساتھ ایسا؟ اگرچہ کہ ابھی وہ اصل بات سے واقف نہ ہوئی تھی، مگر منظر دیکھ کر وہ کچھ نہ کچھ سمجھ ہی گئی تھی۔ تبھی آگے بڑھ کر تامین کو تھامنا چاہا تھا، مگر عمر نے ایک جھٹکے سے اس کا بازو کھینچ کر اسے اپنے پیچھے کر لیا اور خود سمرانہ بیگم کے سامنے تن کر کھڑا ہوتا ہوا چینخ اٹھا۔ آپ کو میری بدتمیزی نظر آ رہی ہے؟ مگر یہ نہیں پتا کہ آپ کی لاڈلی نے کون سا کارنامہ سر انجام دیا؟ پڑھیں اسے اور داد دیں اپنی لاڈلی بہو کے اعلیٰ و رفع دماغ کی۔ اس نے خلا کا نوٹس ان کے ہاتھ میں تھمایا تھا، پھر تامین کی طرف مڑتے ہوئے بولا، اور تمہارا دماغ ابھی ابھی ٹھکانے لگاتا ہوں میں۔ تامین کا احتجاج ابھی جاری ہی تھا کہ یکلخت عمر نے تامین کی کمر کے گرد بازو حمائل کیا، اور اگلے ہی پل اس کا نازک وجود بازو میں بڑھتے ہوئے کندھے سے لگائے وہ تیزی سے سیڑھیاں طے کرنے لگا۔ سمرانہ بیگم دم بخود کبھی نوٹس کو اور کبھی سیڑھیاں چڑھتی عمر کو دیکھ رہی تھی۔ نوٹس نے تو ان کے بھی پاؤں تلے سے زمین کھینچ لی تھی، آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا تھا۔ وہ بھلا احتجاج کرتی روتی تامین کی مدد کو کیسے آگے بڑھتی؟ انہیں تو اپنا آپ سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ عمر تم میرے ساتھ ایسے زبردستی نہیں کر سکتے، چھوڑو مجھے، میں تمہارے خلاف۔ تامین خونخوار انداز میں اس پر جھپٹی تھی۔ تم میرے خلاف کچھ نہیں کر سکتی، تم نے جو کرنا تھا نا تم کر چکی، اب میری باری ہے۔ اب یہ دیکھنا کہ میں کیا کرتا ہوں۔ یہ تمہارا کمرہ ہے، اگر تمہاری رخصتی طریقے سے ہوتی تو اس وقت یہ کمرہ پھولوں سے سجا ہوتا، مگر اب تمہارے کارنامے کی وجہ سے مجبوری ہے۔ اس کے وجود کو جھٹکے سے بیڈ پر گراتا وہ تن سے بولتا ہوا تیزی سے باہر نکل گیا تھا، اور باہر سے دروازے کو لاک کر کے چابی جیب میں ڈال لی تھی۔ اندر سے مسلسل دروازہ پیٹنے اور چیخو پکار کی آواز نیچے کھڑی سمرانہ بیگم کو بخوبی آ رہی تھی۔ عمر بیٹا یہ سب کیا ہے؟ کیا ہو گیا تم دونوں کو؟ میرا تو دماغ پھٹ جائے گا۔ سمرانہ بیگم سیڑھیوں پر بیٹھتی ہوئی دل گرفتگی سے بولی تھی۔ خلا کا نوٹس اور اس پر عمر کا ری ایکشن وہ دیکھ چکی تھی۔ یہی سب کچھ جو آپ مجھ سے پوچھ رہی ہیں اپنی لاڈلی سے پوچھتی، اس نے تپے ہوئے لہجے میں کہا۔ کب پوچھتی میں اس سے؟ تم دروازہ کھولو، میں خود اس سے بات کروں گی، انہوں نے اٹھتے ہوئے کہا تھا۔ ہرگز نہیں، بہت تماشا دکھا چکی ہے وہ، اور مزید دیکھنے کی مجھ میں ہمت نہیں ہے۔ آپ ہرگز کمرے میں نہیں جائیں گی، اس کا دماغ میں خود ٹھکانے لگاؤں گا۔ اتنے پرانے مضبوط رشتے کو اس نے مذاق بنا کر رکھ دیا۔ اس نے آپ سب کی محبتوں کا بھی لحاظ نہ کیا، میری چاہتوں کا بھی بھرم نہ رکھا، آپ سب کی شہ پر ہی اس نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ وہ خون آشام لہجے میں پھنکارا تھا، اس کا غصہ اشتعال کسی طرح کم نہ ہو رہا تھا۔ مگر بیٹا اس طرح کی سختی ٹھیک نہیں ہے اس کے ساتھ، میرا تو دل کٹ رہا ہے اسے اس طرح دیکھ کر۔ تو مجھے اندر جانے دو، میں خود اسے سمجھاؤں گی، انہوں نے فطری مامتا سے مجبور ہو کر کہا۔ تامین انہیں عزیز بھی تو بہت تھی۔ نہیں امی، میں نے کہہ دیا کہ آپ اس کے پاس نہیں جائیں گی، اب سمجھنے سمجھانے کا وقت گزر گیا، اس نے جتنی منمانی کرنی تھی کر لی، وہ مجھ سے آزادی چاہتی ہے نا، مگر اب میں اسے اپنا پابند کر کے ہی دم لوں گا، دیکھتا ہوں کہ وہ مجھ سے کیسے خلا لیتی ہے، اس نے سابقہ لہجے میں کہا۔ اچھا ادھر آؤ، تم میرے ساتھ چلو، آؤ، انہوں نے کچھ سوچ کر کہا، اور پھر اسے اپنے کمرے میں لے کر آئی تھی۔ ان کے کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ بیڈ پر گر پڑا تھا، جسے تمام توانائیاں، تمام قوتیں صرف ہو گئی ہوں، صرف تھکن ہی تھکن باقی ہو۔ سمرانہ بیگم اس کی کیفیات کو سمجھ گئی تھی۔ تامین کے لیے اس کے دل میں پنپتے اور جوان ہوتے جذبوں کی وہ خود گواہ تھی، اس لیے ایک گلاس ٹھنڈا پانی اسے پلانے کے بعد اس کے قریب بیٹھ گئی۔ بیٹا تم جو سختی اس کے ساتھ برت رہے ہو وہ ٹھیک نہیں ہے، اس طرح تو وہ مزید باغی ہو جائے گی، وہ بھی ضد میں ہے اور تم بھی اپنی ضد پر ڈٹ گئے ہو۔ بیٹا اگر تم دونوں ہی اپنی اپنی جگہ آ کر جاؤ گے تو دونوں ہی ٹوٹ جاؤ گے۔ تمہیں معلوم ہے کہ وہ تم سے خلا کیوں لینا چاہتے ہیں؟ وہ دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ نہیں، مجھے کیا معلوم کہ یہ خناس اس کے دماغ میں کہاں سے بھر گئے، اگر معلوم ہوتا تو۔ آہستہ آہستہ اس کا لہجہ نارمل ہوتا جا رہا تھا۔ اور تم نے معلوم کرنے کی کوشش بھی نہیں کی ہوگی۔ شاباش ہے بیٹا، کہتے ہیں کہ غصہ اور اشتعال کبھی کبھی قابل سے قابل بندے کو بھی بیوقوف بنا دیتے ہیں، اور ایسا ہی اس وقت تمہارے ساتھ ہوا ہے۔ تم تو اسے سمجھنے کے دعوے کیا کرتے تھے، پھر تمہارے وہ دعوے کہاں گئے؟
ہاں میں دعوے کیا کرتا تھا، مگر آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ اس کی اس حرکت سے مجھے تو لگتا ہے کہ رخصتی کی ٹال مٹول کے پیچھے بھی یہی وجہ ہوگی۔ عمر کا دل بدگمانی سے بھر گیا۔ اس کی جگہ کا اگر کوئی اور مرد بھی ہوتا تو اس کے ذہن میں پہلا یہی خیال جڑ پکڑتا۔ نہیں بیٹا، تم خوامخواہ بدگمان ہو رہے ہو، میری تامین ایسی نہیں ہے۔ ارے اس کے دل میں تمہارے لیے کتنی محبت ہے تم کیا جانو، اس کے دل کی ہر دھڑکن تمہارا نام پکارتی ہے، اور تم نہ جانے کس قسم کی باتیں سوچ رہے ہو۔ انہوں نے اسے لتاڑا تھا۔ امی اس نے حرکت ہی ایسی کی ہے کہ پھر میرا دل بدگمان نہ ہو تو کیا کرے؟ مگر آپ پھر بھی اس کی طرفداری کر رہی ہیں، اس نے شاکی لہجے میں کہا۔ ہاں میں اس کی طرفداری کر رہی ہوں کیونکہ میرے اور تمہارے سوچنے کے انداز میں فرق ہے۔ میرے نزدیک اس کی یہ حرکت سراسر مجبوری یا پھر کسی غلط فہمی کی وجہ سے ہے، ورنہ میں اسے جانتی ہوں، وہ ایسی ویسی لڑکی نہیں، اور تم اس کی اس حرکت کی وجہ سے غصے میں آ کر اسے یہاں لے آئے اور پھر کمرے میں بند کر دیا۔ میری جان، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ کسی مجبوری، پریشانی یا پھر غلط فہمی کی بنیاد پر ایسا کر رہی ہو۔ تم ٹھنڈے دل سے سوچو اور سمجھو، کیا تم نے اس کے ساتھ غلط نہیں کیا؟ بیٹا، عورت تو نرم و نازک احساسات رکھتی ہے، اس سے نرمی اور پیار محبت سے بات کرو، یہی ہمارا مذہب تعلیم دیتا ہے۔ تم نرمی سے تامین سے پوچھو کہ وہ ایسا کیوں چاہتی ہے۔ میری جان، ایسے مسئلے تو ریشم کے مانند ہوتے ہیں، سختی سے مزید الجھ جاتے ہیں، انہیں ہمیشہ نرمی سے ہی سلجھانا چاہیے۔ غصہ اور طیش تو سلجھے مسئلے بھی الجھا دیتا ہے۔ تم پیار سے اسے خلا لینے کی وجہ پوچھو، اس وقت تو اسے تمہاری شدید محبت اور اعتماد کی ضرورت ہے، تاکہ وہ تم سے وہ سب کچھ شیئر کر سکے جو اس نے تم سے نہیں کیا۔ چندہ، رشتے بنتے بہت مشکل سے ہیں، مگر انہیں ٹوٹنے میں ایک پل بھی نہیں لگتا، اور ٹوٹے رشتے انسان کے ادھورے پن کے گواہ ہوتے ہیں۔ اور تم ایک مکمل انسان ہو، تمہیں رشتوں کو توڑنا نہیں بلکہ انہیں جوڑنا اور مضبوط سے مضبوط تر بنانا ہے۔ تم اس سے پوچھو، بات کرو، مگر اس طرح جارحانہ موڈ میں نہیں، بلکہ پیار و محبت سے اسے اعتماد میں لینے کی کوشش کرو، وہ تمہیں ساری الجھنیں، سارے مسئلے بتا دے گی۔ سمرانہ بیگم کا نرم پھاڑ سا لہجہ اس کے سینے میں جلتی آگ کو آہستہ آہستہ بجھا رہا تھا۔ وہ دل جہاں کچھ دیر قبل اشتعال تھا، اب وہاں تامین کے لیے پہلے کی طرح نرم گوشہ ابھر آیا تھا۔ جی امی، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، اس کی اس حرکت نے مجھے ایک دم سے اتنا طیش دلا دیا تھا کہ میری سوچنے سمجھنے کی تمام صلاحیتیں مفقود ہو گئی تھی۔ یاد رہا تو صرف اتنا کہ اگر میں نے ایک پل کی بھی دیر کر دی تو میں اسے ہمیشہ کے لیے کھو دوں گا، اور میں اسے کھونا نہیں چاہتا، بس اسی لیے اسے زبردستی لے آیا۔ اس نے کھوئے کھوئے لہجے میں کہا، جیسے اسے واقعی اب اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہو۔ اسی لیے تو بیٹا کہتے ہیں کہ غصہ عقل کو کھا جاتا ہے۔ اب اپنے دماغ کو ٹھنڈا کر کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پیدا کرو، اور ہاں، جا کر دیکھو اگر وہ جاگ رہی ہے تو اس سے نرمی سے بات کرنا، مگر جس طرح دروازہ پیٹنا بند ہو گیا اس سے لگتا ہے کہ شاید وہ تھک کر سو گئی ہے۔ میں ذرا بڑی بھابھی کے پاس جا رہی ہوں، تم نہ جانے اسے کس طرح سے گھسیٹتے ہوئے لائے ہو، وہ بہت پریشان ہوں گی۔ میں جا کر انہیں تسلی دیتی ہوں کہ فکر نہ کریں، تامین میرے پاس ہے، میں خود اسے صبح آپ کے پاس چھوڑ جاؤں گی۔ انہوں نے چپلیں پاؤں میں ڈالتے ہوئے کہا، مگر امی ایک شرط پر، نہ آپ اس کے کمرے میں جائیں گے اور نہ ہی اس سے کسی قسم کی ہمدردی اور پیار جتائیں گے۔ کم از کم اس طرح اس کے بڑھے حوصلے پست ہوں گے اور وہ سمجھ جائے گی کہ اس کی اس حرکت سے سب کو بہت دکھ ہوا ہے۔ اس نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، اور سمرانہ بیگم اس کی بات سمجھ کر سر ہلاتے ہوئے چلی گئی۔ امی واقعی ٹھیک کہتی ہیں، یقیناً اس کے ساتھ کوئی پرابلم ہے۔ پچھلے 3-4 دن سے وہ کچھ الجھی اور پریشان بھی تھی۔ کہیں وہ سوچتے سوچتے ایک دم چونکا تھا، پھر خود کلامی کسی انداز میں بولا، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، میں تو اس معاملے کو بہت احتیاط سے ہینڈل کر رہا ہوں، یقیناً کوئی اور وجہ ہوگی، مجھے اس کی پریشانی شیئر کرنی چاہیے، مگر میں نے تو الٹا مشتعل ہو کر اسے کمرے میں بند کر دیا۔ شاید خلاف توقع کوئی بات سن کر ہی ہر کسی کا ایسا ہی ری ایکشن ہوتا ہوگا۔ مجھے بھی کہاں توقع تھی کہ زندگی کے کسی موڑ پر، کسی ساتھ پر وہ مجھ سے اس قسم کا فیصلہ چاہے گی۔ وہ کمرے میں ننگے پاؤں ٹہلتا سوچے جا رہا تھا۔ اب اس کے دل میں غصے اور اشتعال کی جگہ پشیمانی نے لے لی تھی۔ تامین کا عمل لاکھ برا صحیح، مگر میرا رد عمل کون سا اچھا تھا؟ مجھے اس سے بیٹھ کر بات کرنی چاہیے تھی، مگر میں یہ سمرانہ بیگم کے سمجھانے کا اثر تھا کہ دل کی بدگمانی ختم ہو گئی تھی۔ دل سب کچھ بھول کر نئی لے میں سر الاپ رہا تھا۔ یہ احساس دل میں جاگزیں ہوا تھا کہ وہ آج یہاں موجود ہے، اور انہی سوچوں میں گم نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ سمرانہ بیگم جب رضا ہاؤس سے واپس آئیں تو اسے یوں سویا ہوا دیکھ کر ساتھ والے کمرے میں سونے کے لیے چلی گئیں۔ چونکہ عمر کے کمرے کا دروازہ پیٹنا بند ہو چکا تھا، اس لیے وہ سمجھی کہ تامین بھی سو گئی ہے۔ اب جو بھی بات ہوگی صبح ہوگی، مگر عمر کی جس وقت آنکھ کھلی، گھڑی رات کے 3:30 بجا رہی تھی۔ ٹائم دیکھ کر وہ بالکل غیر ارادی طور پر کھڑا ہوا تھا، پھر اس کے قدم اپنے کمرے کی جانب اٹھنے لگے تھے۔ وہ کمرہ جو اس کا اپنا تھا اور جہاں آج تامین کا اضافہ ہو گیا تھا، اگرچہ یہ اضافہ ہنگامی تھا مگر اس کی اہمیت اپنی جگہ مسلم تھی۔ اس نے دروازے کا لاک کھولا تو نظر سیدھی سامنے بیڈ پر پڑے اس کے وجود پر گئی تھی۔ دونوں ٹانگیں اور ایک بازو بیڈ سے نیچے لٹک رہے تھے، باقی سارا جسم بیڈ کے ایک کونے پر ڈھیر تھا۔ سخت سردی کے باوجود اس کا وجود کسی گرم کپڑے یا کمبل سے بے نیاز پڑا تھا۔ شاید روتے روتے وہ اسی طرح سو گئی تھی۔ دروازہ کھلنے اور عمر کے اندر آنے پر بھی اس کی آنکھ نہ کھلی تھی، یوں جیسے وہ غنودگی میں ہو۔ اس نے آگے بڑھ کر احتیاط سے اس کے بکھرے وجود کو اٹھا کر بیڈ پر لٹا دی اور پائنتی پر پڑا گرم کمبل
اور خود بیڈ پر اس کے قریب بیٹھ کر ندامت سے ایک یکٹک اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ وہ دل جو کچھ دیر قبل اس کے خلاف بدگمانی سے لبریز تھا، وہ اس وقت نرم گرم جذبات کے آماج کا بن چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں مخصوص مردانہ چمک ابھر آئی تھی۔ اسے اپنے جذبات پر کنٹرول کرنا مشکل تر ہو گیا تھا۔ پانی کے قریب آ کر اپنی پیاس پر بند باندھنا ایک تکلیف دہ عمل ہوتا ہے، اور عمر بھی اسی تکلیف دہ عمل سے گزر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ابھی بھی آنسوؤں کے میٹھے میٹھے نشان تھے، ناک رونے کے باعث سرخ ہو گئی تھی۔ بالوں کی بہت سی بکھری آوارہ لٹوں کو عمر نے اپنے ہاتھوں سے سنوارا تھا، اور اس عمل کے دوران اپنے دل میں اٹھتے جذبوں کے طوفان کو اس نے کس طرح روکا تھا، یہ صرف وہی جانتا تھا۔ تامین، تم کیا جانو کہ تم میرے لیے کیا ہو؟ اگر تم جان جاؤ کہ میرے جسم میں آتی جاتی سانسوں کا نام تامین ہے، تو تم کبھی بھولے سے بھی مجھ سے کوئی ایسی بات نہ کہو گے جس سے ہماری جدائی۔ اس نے دل میں اس سے مخاطب کیا تھا، پھر اپنے جذبات کا گلا گھونٹا، اس کے چہرے پر جھکا اور اپنے تپتے سلگتے ہونٹ اس کی سبھی پیشانی پر رکھ دیے۔ پیار کی پہلی خوشی، پہلی خواہش، پہلا عملی اظہار اور پہلا لمس تھا وہ، مگر وہ جس کے لیے یہ سب کچھ تھا، وہ تو بے خبر گہری نیند سو رہی تھی۔ اسے غنودگی میں بھلا کیا ادراک ہوتا؟ عمر بوجھل دل لیے اس کے کمرے میں چلا آیا۔ دروازے کو دوبارہ بند کرتے ہوئے دل نے کتنی بار سرکشی اور بے ایمانی پر اکسایا تھا، کتنا دل مچلا تھا اس کے نرم و نازک وجود کی نرمیوں کو اپنے بازوؤں میں بھرنے کے لیے، اس کے لبوں کے گداز کو محسوس کرنے کے لیے۔ من کتنا بے قرار تھا، اس کو ایک نظر دیکھنے گیا تھا، صرف اس لیے کہ اسے دیکھ کر سکون سے سو سکے گا، مگر وہاں سے تو درد کی ایک نئی لذت سے آشنا ہو کر آیا تھا۔ وہ شرن و قانوناً سر سے پاؤں تک اس کی تھی، مگر اس طرح وہ اسے حاصل کرنا نہیں چاہتا تھا۔ یہ اس کے پیار کی پاکیزگی ہی تھی جو اسے ثابت قدم رکھے ہوئے تھی۔ سینے میں بھڑکتے جذبات کے الاؤ کی بدولت وہ اب سکون سے سو نہ سکتا تھا۔ چلے امی، جلدی سے شاندار سا ناشتہ تیار کر دیں، آپ کی لاڈلی بھوکی پیاسی بیٹھی ہوگی۔ وہ نہا دھو کر بہت نکھرا سا لگ رہا تھا، پیور کاٹن کے ڈارک گرے قمیض شلوار میں، آستینے کوہنیوں تک فولڈ کیے وہ بہت فریش لگ رہا تھا۔ ماتھے پر بکھرے سیاہ بالوں کا گچھا اس کی مردانہ وجاہت میں اضافہ کر رہا تھا۔ کل سے اب تک تھکا دینے والی سوچوں نے اس کے ذہن کو پریشان کر کے رکھ دیا تھا، مگر وہ اب حالات کا نئے سرے سے جائزہ لے کر کچھ سوچ کر مطمئن ہو گیا تھا، اس لیے کہ چہکتے ہوئے کچن میں داخل ہوا تھا۔ رات کو دیر سے سونے کے باعث ان سب کی آنکھ دیر سے کھلی تھی۔ دیکھو بیٹا، میں تمہیں ایک بار پھر کہہ رہی ہوں، تم اس بچی کے ساتھ ٹھیک نہیں کر رہے ہو۔ بھابھی اور شازمین کل اتنی پریشان تھی، وہ تو میں انہیں جا کر مطمئن کر کے آئی، اور اگر تمہارے ابو کو معلوم ہو گیا تو سوچو وہ اس بات کا کیا ری ایکشن دیں گے۔ میں تو ساری کی ساری ذمہ داری تم پر ڈال دوں گی۔ تم میری سنتے ہی کہاں ہو؟ گرم چائے کپوں میں ڈالتے ہوئے ناراضی سے کہہ رہی تھی۔ ارے امی، آپ فکر مت کریں، آپ کی لاڈلی میری بھی تو کچھ لگتی ہے۔ جا رہا ہوں آپ کی بہو کو اپنے ہاتھوں سے ناشتہ کروانے، بقول آپ کے پیار و محبت سے سمجھانے۔ ہاں، جیسے لے کر بھی اتنے پیار سے آئے تھے، ان کا لہجہ بدستور تھا۔ میں تو پیار سے لے کر آنے کو کب سے جی جان سے تیار ہوں، مگر آپ کی لاڈلی آنے کو تیار نہیں ہے، تو میں کیا کروں؟ اچھا یہ بتاؤ، کب تک اسے یوں یرغمال بنا کر رکھو گے؟ انہوں نے اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے طنز سے پوچھا، اور ان کے اس طنز نے اسے تڑپا ہی دیا تھا۔ پلیز امی، میں نے اسے کوئی یرغمال نہیں بنایا، اس کی حرکت پر مجھے اتنا غصہ آیا کہ میں بغیر سوچے سمجھے اشتعال میں آ کر اسے لے آیا۔ اس نے شرمندگی سے کہا، پھر قطعی لہجے میں بولا، ایک بات آپ بھی میری سن لیں، میں ہر طرح سے یہ معاملہ ہینڈل کرنے کی کوشش کروں گا، اگر پھر بھی اس کی وہی ضد رہی اور وہ مجھ سے خلا لینے پر ڈٹی رہی تو مجبوراً مجھے اسے یہاں رکھنا پڑے گا، اس نے قطعی لہجے میں کہا، اور ناشتے کی ٹرے اٹھا کر آگے بڑھنے لگا۔ شرم کرو، یہ پولیس والوں کے طور طریقے اور پوچھ گچھ کے اصول اپنے تھانے تک ہی محدود رکھو تم۔ ارے میں کہتی ہوں مجھے بات کرنے دو تم بچی سے، وہ غصے سے بولتی ہی اس کے پیچھے آئی تھی۔ نہیں امی، آپ اس کے سامنے اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک وہ اپنے کارنامے کو، اپنی غلطی نہیں مان لیتی، اور اگر آپ… وہ بات ادھوری چھوڑ کر سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ ہیلو مائی سویٹ لو، کیا حال ہے؟ خادم آپ کے لیے ناشتہ لے کر آیا ہے، اس نے اندر داخل ہوتے ہوئے صوفے پر بے ترتیبی سے بیٹھی تامین کو دیکھ کر کہا، اور پھر ناشتے کی ٹرے ٹیبل پر رکھ دی۔ آؤ جانے عمر، امی نے تمہارے لیے زبردست ناشتہ بنا کر بھیجا، اور ٹھنڈا کر کے تم اس ناشتے کا مزہ خراب مت کرو۔ عمر ایسے بات کر رہا تھا جیسے کچھ بھی نہ ہوا ان دونوں کے بیچ۔ اس کا نرم لہجہ دیکھ کر کوئی بھی نہ کہہ سکتا تھا کہ رات غصے اور اشتعال میں وہ عمر نہیں بلکہ کوئی اور تھا۔ پھر بڑے استحقاق سے اس نے صوفے پر اس کے قریب پھیل کر بیٹھتے ہوئے ٹرے اپنی جانب کھسکائی تھی۔ مجھے ناشتہ نہیں کرنا، مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ تامین کے اندر انداز نشست میں کوئی تبدیلی نہ آئی تھی، ہاں البتہ وہ دل جو عمر کے رات کے جارحانہ عزائم کی بدولت تھوڑا خائف تھا، اب اس کے نرم لہجے پر اندر ہی اندر مطمئن ہو گیا تھا۔ پہلے ناشتہ تو کر لو، پھر تمہیں گھر بھی لے چلوں گا۔ عمر نے اسے یوں بہلایا تھا جیسے شادی کے بعد مرد اپنی بیویوں کو بہلاتے ہیں۔ مجھے اپنا مقدمہ خود لڑنا ہوگا، اس طرح چیخوں پکار سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اگر کچھ حاصل ہونا ہوتا تو یا ہو چکا ہوتا۔ کتنا چیخی چلائی تھی میں، کتنا روئی تڑپی تھی میں، مگر کوئی بھی میری مدد کو نہیں آیا۔ کسی نے بھی مجھے اپنے گھر سے زبردستی لے آنے اور اس کمرے میں بند کرنے پر عمر سے باز پرس نہیں کی ہوگی۔ امی، شازمین اور تو اور چچی جان سب کو یہ دوغلا انسان بے گناہ لگ رہا ہوگا، مگر میں بھی سب کو اس کے کرتوت بتاؤں گی، اس کے چہرے سے پارسائی کا نقاب اتار دوں گی۔ چچی جان جو سمجھتی ہیں کہ میرا بیٹا نیک، شریف اور پارسا ہے،
ان پر بھی اس کی اصلیت کھول دوں گی۔ سر جھکائے بیٹھی تامین نے سوچا اور پھر سر اٹھاتے ہوئے فطری ہٹ دھرمی سے بولی، نہیں مجھے ناشتہ نہیں کرنا، مجھے اپنے گھر جانا ہے، تو میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے، اس کمرے سے اور اپنی زندگی سے آزاد کر دو مجھے۔ اس نے اتنا ہی کہا تھا مگر اگلے ہی پل بھرپور زناٹے دار تھپڑ اس کے گال پر پڑا تھا کہ وہ ایک لمحے کو تیورا گئی۔ کیا کہا تم نے؟ ہاں بولو، آزاد کر دوں تمہیں، یہی کہا نا تم نے؟ وہ غضبناک ہو کر اس کی جانب بڑھا تھا۔ اس کا تیور دیکھ کر تامین ایک لمحے کو ڈگمگائی تھی مگر پھر اسی ہٹ دھرمی سے ٹھیک اٹھی۔ ہاں آزاد کر دو مجھے، نہیں رہنا چاہتی میں تمہارے ساتھ۔ ایک دوغلے دھوکے باز انسان کے ساتھ زندگی گزارنے سے بہتر ہے کہ میں غم و غصے کے انتہا میں اس سے بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ کون دوغلا اور دھوکے باز انسان ہے؟ اس کی بات نے عمر کو چونکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ تم دوغلے اور دھوکے باز انسان ہو۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ شیبہ حسن، کہ میں تم سے تمہاری نئی مصروفیت سے ناواقف ہوں؟ شیبہ حسن یہی نام ہے نا تمہاری نئی مصروفیت کا؟ اوہ، شیبہ حسن کا نام سن کر بس وہ ایک پل کو ٹھٹکا تھا۔ اب یہ مت کہنا عمر حیات کہ تم اس نام کی کسی لڑکی کو نہیں جانتے، کیونکہ اس نام کی لڑکی کے ساتھ میں خود تمہیں دیکھ چکی ہوں۔ اس دن جب میں تمہارے پاس آئی تھی تو تم اس وقت اس لڑکی کے ساتھ بات کر رہے تھے نا، اور میں نے تمہاری ساری بات چیت سن لی تھی، مگر پھر بھی میں نے اپنی کانوں سنی باتوں کو جھٹلا دیا تھا۔ میرا اعتماد و اعتبار اتنا کمزور نہ تھا کہ ایک پل میں ٹوٹ جاتا، مگر اس دن تاریک روڈ پر خود اپنی آنکھوں سے میں نے جو کچھ دیکھا تھا، اس کے بعد محبت کی جس منزل کا پتہ بتا کر مجھے اپنے ہمراہی میں لے کر چلنے کا وعدہ جو تم نے مجھ سے کیا تھا نا، وہ وعدہ تم نبھاؤ اس شیبہ حسن کے ساتھ رہے ہو۔ پھر بھی کہہ رہے ہو کہ کون دھوکے باز؟ بتاؤ، کیوں میرے اعتماد کو ریزہ ریزہ کیا تھا تم نے؟ کیوں مجھے دھوکہ دیتے رہے؟ جب تمہاری منزل ہی وہ شیبہ حسن تھی تو پھر کیوں مجھے اس منزل تک پہنچنے کے سہانے خواب دکھاتے رہے؟ کیوں میری زندگی برباد کی؟ کیوں میرے اندھے اعتماد کا خون کیا؟ بولو کیوں؟ بولتے بولتے اس کی آواز بھر آ گئی تھی۔ بس، وہ پوری شدت سے ہاتھ اٹھا کر بولا تھا، لہجے میں کل والی گھن گرج آ گئی تھی۔ میں بہت سن چکا تمہاری بکواس۔ اعتماد اور اعتبار، یہ لفظ بولے تھے نا تم نے؟ مت نام لو میرے سامنے ان لفظوں کا۔ پہلے تم ان لفظوں کے معنی خود تو سمجھ لو، پھر مجھ سے بات کرنا۔ تمہارے اعتبار و اعتماد کا خون میں نے کیا یا خود تم نے؟ میرے اعتماد و اعتبار کا خون کیا ہے؟ بولو، جواب دو میری بات کا۔ اگر تمہیں مجھ پر اعتماد ہوتا نا تو یوں کچھ بھی آنکھوں سے دیکھ کر میرے کردار کے بارے میں کہانی نہ گھڑ کے بیٹھ جاتے۔ اگر کچھ دیکھ بھی لیا تھا تو آ کر مجھ سے پوچھتے تو صحیح کہ اس کا تمہیں پورا حق تھا، مگر نہیں، تم نے بھی وہی کیا جو کوئی بھی عام سی لڑکیاں ایسا دیکھنے پر کرتی۔ پھر میں تمہیں کیوں بہت خاص سمجھتا رہا۔ بہت افسوس ہو رہا ہے مجھے آج خود پر۔ میرے بارے میں ایسا سوچتی ہو تم؟ بہت برا کیا تامین، تم نے مجھے میری ہی نظروں میں گرا دیا۔ تم شیبہ حسن کو میرے ساتھ دیکھ کر مجھ سے پوچھتی تو صحیح کہ حقیقت کیا ہے۔ ہاں، میری نئی مصروفیت کا نام شیبہ حسن ہے، مگر اس مصروفیت کی نوعیت تو پوچھتے ہیں تم مجھ سے۔ غصے سے مٹھیاں بھینچے چہرے پر تناؤ کی کیفیت لیے وہ اس کی جانب مڑتے ہوئے انگارے برساتے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ آہنی شکنجے کی مانند تامین کے کندھوں کو جکڑے ہوئے تھے۔ رات کے مقابلے میں اس کا موڈ اور مزاج دونوں بہت زیادہ برہم تھے، اور اس کے بگڑے تیور دیکھ کر وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ کتنا مان تھا مجھے تم پر کہ تم مجھے سب سے زیادہ جانتی ہو، سب سے زیادہ سمجھتی ہو۔ اپنی نس نس میں دوڑتے لہو کی مانند سمجھتا تھا میں تمہیں، مگر تم، میرے جذبات، احساسات، میری خواہشیں سب سے واقف تھی تم۔ میرے بلند و بانگ دعووں کو تم نے اتنا برا اور بودا اور کمزور سمجھ لیا تھا کہ یہ احساس زیاں مجھے بہت تکلیف دے رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا اس کا سیل فون بج اٹھا تھا۔ یس سر، دوسری طرف شاید کسی افسر کا فون تھا، تبھی آفیشیل لہجے میں کہتا وہ مکمل طور پر الرٹ ہو گیا تھا۔ جی سر، آپ بے فکر ہیں، میں بس ابھی پہنچتا ہوں۔ دوسری طرف سے جاری ہدایات سننے کے بعد اس نے کہا، اور پھر سیل فون آف کرنے کے بعد جیب میں ڈال لیا۔ ایک نگاہ غلط اس پر ڈالتا وہ بہت عجلت میں کمرے سے نکلا تھا۔ سمرانہ بیگم، جو کہ فطری محبت سے مغلوب ہو کر یہاں تک چلی آئی تھی، اندر ہونے والی گفتگو سن کر ان کے پاؤں تلے سے زمین سرک گئی تھی۔ عمر اور کسی اور لڑکی، یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ نہیں، میرا عمر ایسا نہیں ہو سکتا۔ خود کلامی کسی انداز میں وہ بڑبڑائی تھی، انہیں اپنے کانوں پر قطعی یقین نہیں آ رہا تھا، اور اس سے پہلے کہ وہ خود کو سنبھالتی ہی اندر داخل ہوتی، کمرے سے نکلتی تامین نے انہیں دیکھ لیا تھا، اور پھر اگلے ہی پل وہ ان کے گلے لگی بری طرح رو رہی تھی۔ چچی جان، میرا یقین کرے، میں نے خود عمر کو اس لڑکی کے ساتھ بہت بے تکلفی سے بات چیت کرتے سنا تھا، اور سرخ ہوتی آنکھیں میں متورم چہرہ لیے وہ انہیں کہہ رہی تھی، چہرے پر آنسوؤں کے میٹھے میٹھے نشان، الجھی بکھری زلفیں اس کے ذہن کی بکھری حالت اور دلی صدمے کا پتہ دے رہی تھی۔ اپنی زندگی کی سب سے بڑی بازی ہارنے کا دکھ شاید انسان کو اسی طرح شکستہ پا کر دیتا ہوگا جس طرح اس وقت تامین تھی۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے بیٹا کہ وہ کسی اور سے بات کر رہا ہوگا اور تم نے یہ سمجھ لیا۔ انہیں تامین کی بات پر کسی طور یقین نہ آ رہا تھا، نہ جانے وہ ایسا کہتے ہوئے خود کو بھی یقین دلا رہی تھی یا تامین کو۔
چچی جان اگر میں اپنے کانوں سنی بات جھٹلا بھی دیتی تو اس کا کیا کرتی جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ بات کرتے کرتے اس کی آواز بیٹھ گئی تھی۔ میں نے خود عمر کو دیکھا تھا اس لڑکی کے ساتھ، وہ اتنی بے تکلفی سے اس کے ساتھ۔ بولتے بولتے وہ چپ ہو گئی تھی مگر رونا بدستور جاری تھا۔ سمرانہ بیگم اس کی کیفیت کو اچھی طرح سمجھتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ تامین جیسی لڑکی عمر کے بارے میں اتنی بڑی بات ایسے ہی نہیں کہہ رہی ہے، یقیناً کوئی بات ہے جس نے اسے یہ سب کچھ کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ مگر کیا کرتی کہ دل یہ بھی ماننے کو تیار نہ تھا کہ ان کا عمر اور کسی اور لڑکی کے ساتھ تامین کے لیے اس کے دل میں موجود محبت سے وہ جو ناواقف تو نہ تھی، پھر یہ سب کچھ۔ اچھا تم رو مت، میں بات کروں گی عمر سے۔ انہوں نے نہ جانے اسے تسلی دی تھی یا خود کو۔ نہیں چچی جان، کچھ بھی کہنے سننے کا وقت اب گزر گیا ہے۔ رشتے زبردستی نبھائے جا سکتے ہیں مگر محبتیں زبردستی نبھائی نہیں جا سکتی، اور میں اپنی محبت کو مزید رسوا نہیں کر سکتی۔ دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے اپنی آنکھیں بے دردی سے رگڑتی وہ بولی تھی، میری جان جیسا تم چاہو گی بالکل ویسا ہی ہوگا، مگر جب تک کوئی بھی بات واضح یا عمر کا واضح رد عمل ہم لوگوں کے سامنے نہیں آ جاتا تم کسی سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کہو گی۔ باقی اس بات کی تہہ تک پہنچنا میرا کام ہے، مگر اس وقت تم میرے ساتھ چلو، وہاں بھابھی تمہاری وجہ سے بہت پریشان ہوں گی۔ رات کو میں انہیں تسلی دے تو آئی تھی مگر اب صبح ہو گئی اور وہ تمہارا بڑی بے چینی سے انتظار کر رہی ہوں گی۔ انہوں نے اس کا ہاتھ تھام کر اٹھاتے ہوئے کہا، اور پھر وہ اد ہو کر اپنے گھر جانے کے لیے کھڑی ہوئی تھی کہ اتنے میں شازمین اور شگفتہ بیگم وہاں چلی آئیں۔ تھینک گاڈ آپی آپ خیریت سے ہیں، مگر رات عمر بھائی کے تیوروں سے لگ رہا تھا کہ وہ آپ کو۔ اسے یوں اطمینان سے سمرانہ بیگم سے باتیں کرتا دیکھ کر شازمین نے شرارت سے کہا، بری بات شامی، ایسے نہیں کہتے۔ سمرانہ بیگم نے تنبیہ کی، تامین یہ تم نے کیا حرکت کی ہے؟ اور عمر پتہ نہیں تم دونوں کے بیچ میں چل کیا رہا ہے، تم دونوں نے تو رات سے مجھے پریشان کر رکھا ہے۔ آخر بتاؤ بھی کہ بات کیا تھی؟ شگفتہ بیگم نے تونک کر بالآخر پوچھ ہی لیا تھا۔ بات کیا ہونی تھی بھابھی، اصل میں تامین کے دوست نے مذاق میں تامین کی طرف سے عمر کو خلا کا نوٹس بھیج دیا تھا، اور عمر ایسا بے وقوف کہ اس کی کوئی بھی بات سنے بغیر غصے سے اسے کھینچتا ہوا آیا۔ بات تو ان دونوں کے بیچ ہی رات ہی کلیئر ہو گئی تھی، مگر میں نے ہی تامین کو روک لیا تھا۔ اس کے کچھ بھی بولنے سے قبل سمرانہ بیگم اسے نظروں میں خاموش رہنے کا اشارہ کرتی خود بول پڑی۔ بات سمجھانے میں انہیں ملکہ حاصل تھا۔ تامین تمہیں ایسی لڑکی سے دوستی کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے تھی جو مذاق میں دوسروں کے گھر اجاڑنے سے بھی باز نہ آتی ہے۔ کیا ہو گیا تھا تمہیں جو ایسی لڑکی سے دوستی کی؟ تامین کی کاس لینے کی باری اب شگفتہ بیگم کی تھی۔ خود پر ضبط کرتی وہ خاموشی سے سر جھکائے ان کی ڈانٹ سنتی رہی تھی کہ اس کے سوا وہ کر بھی کیا سکتی تھی۔ زندگی بہت بے کیف ہو گئی تھی، کوئی خوشی کوئی خواہش کا کچھ بھی باقی نہ رہا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے اس کی ہر خوشی کا نام عمر تھا، اس کی ہر خواہش عمر سے شروع ہو کر عمر پر ہی ختم ہوتی تھی، اور اب جب عمر نے اس کے ساتھ بے وفائی کر دی تھی تو لگتا تھا جیسے زندگی میں کوئی رنگ ہی نہ رہا ہو۔ بہت گمسم سی ہو گئی تھی۔ اس بات کو 2 دن ہو گئے تھے، اور ان 2 دنوں میں عمر نے نہ ہی کسی قسم کا رابطہ فون پر کرنے کی کوشش کی اور نہ وہ خود آیا تھا، اور یہی بات اسے اندر ہی اندر تڑپا رہی تھی۔ وہ آپ نے کیے پر اسے کسی قسم کی کوئی پشیمانی نہ تھی۔ میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیوں کیا عمر؟ کیوں مجھے بے وفائی کی دلدل میں دھکیل دیا؟ کھڑکی کے پٹ سے ماتھا ٹکائے وہ باہر صحن میں یکٹک دیکھتے ہوئے بے اختیار رو دی تھی۔ اس وقت گھر پر کوئی نہ تھا، آج سنڈے تھا، چھٹی ہونے کی وجہ سے چونکہ شازمین گھر پر ہی تھی، اس لیے شگفتہ بیگم اسے لے کر قریبی مارکیٹ تک گئی تھی۔ ضروری سامان کی خریداری کے لیے وہ گھر میں اکیلی اپنی قسمت کی بدنصیبی پر ماتم کر رہی تھی۔ عمر کی بے وفائی اسے اندر ہی اندر تڑپا رہی تھی، اگرچہ کہ اس کی خاموشی کو شگفتہ بیگم اور شازمین نے محسوس کیا تھا، اور ان کے پوچھنے پر اس نے انہیں ٹال دیا تھا کہ کیس کی وجہ سے الجھن کا شکار ہوں۔ دوسری طرف رضا ہاؤس میں روزانہ چکر لگانے والے عمر کی غیر حاضری کو بھی سب نے ہی محسوس کیا تھا، اور اسے باز پرست کرنے پر اس نے مصروفیت کا بہانہ کر دیا تھا۔ دونوں کے الجھے رویے سب کے لیے پریشانی کا سبب تھے، مگر دونوں ہی اپنی اپنی جگہ کچھ بھی بتانے کو تیار نہ تھے۔ چچی جان آپ تو کہہ رہی تھی کہ میں عمر سے بات کروں گی، مگر آج 3 دن گزرنے کے باوجود بھی آپ نے مجھ سے کوئی رابطہ نہ کیا۔ کیا آپ بھی عمر کی خودسری کے آگے ہار گئی ہیں؟ آنکھوں سے آنسو موتیوں کی لڑی کی صورت بہہ رہے تھے۔ مان فون کی بیل بجی۔ اپنے آنسو بے دردی سے صاف کرتی وہ فون سٹینڈ کی جانب بڑھی تھی۔ ہیلو، رونے کی وجہ سے بھاری ہوتی آواز کے ساتھ اس نے بمشکل ہیلو کہا تھا۔ السلام علیکم بھابھی، کیسی ہیں آپ؟ دوسری طرف احسن نے آواز پہچان کر کہا۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں احسن بھائی، آپ سنائیں آج کیسے یاد کیا؟ اپنے لہجے کو زبردستی فریش بناتے ہوئے اس نے پوچھا۔ وہ اصل میں پچھلے 2 گھنٹے سے عمر کو ٹرائی کر رہا ہوں، اس کا سیل فون آف ہے اور ان کا لینڈ لائن نمبر بھی بزی جا رہا ہے۔ کائنڈلی آپ جا کر دیکھائیں کہ موصوف کہیں ابھی تک خواب خرگوش کے مزے تو نہیں لے رہے، یا پھر مجھے چکما دے کر خود کہیں اور نکل گیا۔ عجیب گھامور انسان ہے، اتنی بڑی خوشی ملی ہے مگر نہ جانے کیوں بجھا سا ہے۔ ایک بار بھی میں نے اس کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں دیکھی ہے۔ اگر اس کی جگہ میں ہوتا تو ہماری خوشی کے نہ جانے کیا کچھ کر ڈالتا۔ ایسا نیاز کی عادت تھی کہ وہ بولتا تھا تو نان سٹاپ بولتا چلا جاتا۔ اگرچہ کہ ان دونوں کے ڈپارٹمنٹ الگ الگ تھے، مگر گہری دوستی ہونے کی بدولت ان کے خوب بنتی تھی۔ خوشی
کون سی خوشی؟ دھک دھک کرتے دل اور لڑتے کامتے وجود کو بمشکل سنبھالتے اس نے پوچھا تھا۔ دل انجانے خدشوں کا سوچ کر سینے کے پنجرے میں بری طرح پھڑ پھڑایا تھا۔ ارے آپ کو نہیں پتا یا پھر اب آپ میرے ساتھ مذاق کر رہی ہیں؟ اس کے لہجے میں حیرت نمایاں تھی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں احسن بھائی، مجھے نہیں معلوم، پلیز آپ بتائیں نا کہ۔ اس کا پورا وجود کان بن گیا تھا۔ بھائی عمر کی پروموشن ہو گئی ہے۔ اتنے خطرناک اور اہم کیس کو اس نے اتنی ہوشیاری اور بہادری سے ہینڈل کیا تھا کہ نہ صرف ہمارا ڈپارٹمنٹ بلکہ افسرانے بالا تک حیران رہ گئے۔ اچھا ایک بات بتائیں، آپ نے بڑی اسکرین پر ہونے والی نئی اداکارہ شیبہ حسن کو دیکھا ہے؟ اس نے رک کر اسے پوچھا۔ ہاں کیا ہوا اسے؟ اسے اس وقت احسن پر بے طرح غصہ آ رہا تھا جو پہیلیاں بجھوائے جا رہا تھا۔ ابھی تو اسے کچھ نہیں ہوا مگر جلدی اس کے ساتھ بہت کچھ ہوگا۔ میرا مطلب ہے کہ ابھی تو وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے مگر جلدی پولیس اس کا ریمانڈ لے گی۔ کیا مطلب؟ شیبہ حسن جیل کی سلاخیں؟ آپ پوری بات بتائیں نا۔ وہ جتنی بےتاب تھی یہ سب کچھ سننے کے لیے احسن اتنا ہی اسے بے چین کر رہا تھا۔ اوف وہ بھابھی، ہم پولیس والے تو بال کی کھال نکالتے ہیں، مشہور ہیں، مگر آج پتہ چلا کہ یہ وکیل حضرات بھی کچھ کم نہیں ہوتے۔ دوسری طرف وکلا پر تبصرہ کیا گیا، پھر سنجیدہ ہوتے ہوئے گویا ہوا۔ اصل میں شیبہ حسن کا تعلق چندہ بائی کے کوٹھے سے تھا اور چندہ بائی کے تعلقات بڑے بڑے بااثر لوگوں سے تھے۔ بڑے بڑے سیاستدان ان کی مٹھی میں تھے اور یہ ان سیاستدانوں اور بیوروکریٹس کی پشت پناہی تھی کہ بظاہر ناچنے گانے والا اڈا در حقیقت میں چندہ بائی کی بہت سے غیر قانونی سرگرمیوں کا مرکز تھا۔ ان میں بے سہارا اور مجبور لڑکیوں کو جھانسا دے کر بیرون ملک فروخت کر کے ہیروئن کی اسمگلنگ تک شامل تھے۔ بہت سے بڑے بڑے نام ان کے ساتھ شامل تھے جن پر ہاتھ ڈالنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن بھی تھا۔ CIA کے کئی افسران اس کیس کے سلسلے میں ثبوت حاصل کرنے میں ناکام ہو چکے تھے کیونکہ چندہ بائی کوئی معمولی عورت نہ تھی، بہت شاطر اور چالاک تھی، اس لیے CIA کے کئی افسران کو منہ کی کھانی پڑی تھی۔ تبھی عمر کے پرزور اصرار پر افسرانے بالا نے یہ کیس عمر کو سونپ دیا۔ جناب عمر نے شیبہ حسن کو اپنا مہرہ بنا کر تمام ثبوت حاصل کر لیے اور عمر کی اصلیت سے بے خبر بیچاری شیبہ حسن نے محبت کے اس جھوٹے کھیل میں خود کو بربادی کی طرف دھکیل دیا۔ ملک و قوم کی سلامتی کے لیے عمر کے اس قدم کو نہ صرف افسرانے بالا نے سراہا بلکہ اس کی پروموشن بھی کر دی گئی۔ آپ نے شاید اخبار نہیں پڑھا، اس گروہ کی تمام خفیہ سرگرمیوں کا کچا چٹھا کھول کر رکھ دیا عمر نے۔ بس پھر اسی خوشی میں ہم نے اسے ٹریٹ مانگی تھی مگر لگتا ہے جناب ہمیں چکما دے گئے ہیں، مگر میں بھی اسے چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ سنجیدگی سے تمام بات اس کی گوش گزار کرتا وہ جانے مزید کچھ کہے جا رہا تھا مگر وہ سنی کب رہی تھی۔ حقیقت سے اٹھتے اس پردے نے اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی تھی۔ شیبہ حسن سے عمر کا تعلق ایک کیس کو ہینڈل کرنے کی کڑی تھی اور میں نے سمجھا کہ اس کا پورا وجود شرمندگی اور ندامت سے پسینے پسینے ہو گیا تھا۔ آپ نے شاید اخبار نہیں پڑھا۔ احسن کے الفاظ اس کے قریب ہی گونجے تھے، تبھی اس نے فوراً ٹیبل پر رول کیا ہوا اخبار اٹھا لیا۔ اخبار میں جا بجا اس گروہ کی خفیہ سرگرمیوں کا ذکر تھا اور ان میں شیبہ حسن کا نام شامل فہرست تھا۔ اف یہ میں کیا کر بیٹھی؟ اسے اس دن کی عمر کی بات یاد آ رہی تھی جب وہ ناشتہ لے کر اپنے کمرے میں آیا تھا۔ میرے اللہ، اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا تھا۔ مجھے عمر سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ دماغ نے دلیل دی، لیکن کیا وہ مجھے معاف کر دے گا؟ اگلے ہی پل دل کا وسوسہ زبان پر آیا، کتنی بڑی غلطی ہوئی مجھ سے۔ اسے شیبہ حسن کے ساتھ دے کر مجھے چاہیے تھا کہ میں اس کی بابت عمر سے پوچھ گچھ کرتی، مگر میں نے بجائے کچھ پوچھنے کے سیدھا خلا کا نوٹس بھجوا دیا۔ اپنی ذات پر میری طرف سے ملنے والی اس بے اعتباری نے اسے بری طرح توڑ دیا ہوگا، مگر اس سب میں میرا قصور کیا تھا؟ اس کی محبت کی شدت نے ہی مجھ سے یہ سب کچھ کروایا تھا، اور اب اس کی محبت کی طاقت ہی مجھے اس سے معافی مانگنے اور اسے منانے پر مجبور کر رہی ہے۔ اب جب ساری گتھیاں سلجھ گئی تھی تو وہ جہاں خود کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی وہاں تھوڑی سی خوفزدہ بھی تھی کہ نہ جانے غصے میں عمر اس کے ساتھ کیا سلوک کرے۔ خلا کے نوٹس پر اس کا ری ایکشن کا سوچ کر وہ ایک بار پھر اندر ہی اندر اس سے خائف ہو گئی تھی، مگر پھر کچھ سوچتی ہمت کرتی وہ حیات پلا چلی آئی تھی۔ اس کا اندازہ صحیح ثابت ہوا تھا۔ وہ لاؤنج کے صوفے پر نیم دراز اسے مل گیا تھا، بظاہر ٹی وی پر نظریں جمائے ہوئے تھا مگر ذہن اس کا کہیں اور تھا۔ بڑی ہوئی شیپ، بکھرے ہوئے بال اور لباس کی بے ترتیبی اس کے الجھے ذہن اور بکھری سوچوں کی خماس تھی۔ آنکھوں کی سرخی اور ہاتھ میں اج جلا سگریٹ دونوں اس کے رت جگہوں کی گواہ تھے۔ اسے اس حال میں دیکھ کر تامین کا دل کٹنے لگا تھا۔ اپنے ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتی وہ لب کچلتی وہ دھیرے دھیرے آگے بڑھی تھی۔ غلطی اس کی تھی تو اس معافی بھی اسے مانگنی تھی۔ وہ ناراض تھا، سو منانے میں پہل بھی اسے ہی کرنی تھی۔ محبت کے خول میں اگر آنا آ جائے تو وہ اس خول میں دراڑیں ڈال دیتی ہے، اور تامین ایسا ہرگز نہیں چاہتی تھی۔ عمر اور اپنی محبت کے اس خول کو وہ اپنی چاہت سے مزید مضبوط کرنا چاہتی تھی۔ آئی ایم سوری عمر، صوفے کی بیک پر رکھ کے اس کے بازو پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے کہنا شروع کیا تھا، مگر دوسری طرف اس کا لمس محسوس کرتے ہی وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ آنکھوں میں اجنبیت اور ناگواری کی لہر تھی۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ اوہ اب سمجھا، تمہیں اپنے بھیجے ہوئے نوٹس کے جواب کا انتظار ہوگا۔ بے فکر رہو، 2-4 روز میں تمہیں اس کا جواب مل جائے گا۔ سلگتے لہجے میں گہرا طنز کرتے ہوئے اس نے کہا تھا۔
نہیں عمر پلیز میری بات سمجھنے کی کوشش کرو, مجھے غلط فہمی ہوئی تھی, آئی ایم سوری. میں پراعتماد لہجے میں بھری عدالت میں اور جج کے سامنے دلائل دینے والی تامین اس وقت عمر کے سامنے اپنی صفائی بیان کرتے ہوئے بے اختیار رو دی تھی. اپنی غلطی کا احساس اسے سر سے پاؤں تک شرمندگی کی دلدل میں دھکیل گیا تھا. میں نے کہا تھا نا تامین رضا کہ رشتوں میں محبت ہی سب کچھ نہیں ہوتی, بلکہ محبت سے زیادہ ضروری چیز اعتبار اور اعتماد ہے. اور تم نے, وہ نہ جانے مزید کیا کہنے جا رہا تھا کہ اسی پل فون کی بیل بج اٹھی اور وہ فون سننے لگا. فون سننے کے بعد ریسیور رکھتا وہ تیزی سے باہر نکل گیا تھا. اس کی اجنبیت اور بیگانگی نے تامین کو مزید ہراساں کر دیا تھا. ضبط کی جب تمام حدیں دم توڑ گئیں تو وہ سمرانہ بیگم کے سینے میں منہ چھپا کر بے اختیار رو دی تھی, کیونکہ ایک وہی تھی جو ان دونوں کے بیچ ہونے والے جھگڑے سے واقف تھی. یہ احساس اسے ہر پل کو چوکے لگا رہا تھا کہ عمر اس سے ناراض ہے. اس نے فون پر اسے معافی مانگنا چاہی تھی, مگر وہ اس کی آواز سنتے ہی فون کاٹ دیتا تھا. سامنا ہونے پر جلد بازی کا مظاہرہ کرتا وہ تیزی سے اس کے پاس سے گزر جاتا. اس کا سخت دو ٹوک انداز اسے کسی قسم کی جرأت کا مظاہرہ کرنے سے روک رہا تھا. تبھی وہ بے اختیار سمرانہ بیگم کے گلے سے لگی, انہیں ہر اس بات سے باخبر کرتی چلی گئی کہ جس سے وہ خود اچھی طرح واقف تھی, مگر عمر کے دو ٹوک رویے نے انہیں بھی خاموش کر دیا تھا. تبھی انہوں نے تامین سے اب تک کسی قسم کی کوئی بات نہ کی تھی, مگر اب وہ خود ہر بات سے باخبر ہو گئی تھی تو وہ اسے تسلی دیتے ہوئے بولی, دیکھو تامین, اس میں صرف قصور تمہارا ہے. جب تم نے عمر کے بارے میں کچھ ایسا ویسا سنا تھا یا دیکھا تھا تو تمہیں چاہیے تھا کہ تم خود اس کے پاس آتی اور اس سے باز پرست کرتی, کیونکہ یہ تمہارا حق تھا, مگر تم نے ایسا نہیں کیا. اس کے تمام بات سننے کے بعد وہ بہت آسان سے کہہ رہی تھی, یہ غلط ہے چچی جان. مجھ سے جب نیلم امتیاز نے عمر اور شیبہ حسن کی بابت بات کی تو میں اسی رات عمر کے پاس آئی تھی شیبہ حسن کی بابت پوچھنے, مگر میری بدقسمتی کہ عمر اس وقت بھی شیبہ حسن سے ہی سیل فون پر بات کر رہا تھا, اور پھر مجھے دیکھ کر اس نے فون بند کر دیا تھا. تب میرے لاکھ پوچھنے پر بھی اس نے کچھ نہ بتایا تھا, بلکہ ایک طرح سے مجھے ٹال دیا تھا. پھر اس کے بعد میں نے نوٹ کیا کہ اس کی توجہ میری ذات سے ہٹتی جا رہی ہے. اس کا رویہ مجھے بدلا بدلا محسوس ہونے لگا تھا, اور پھر جس دن میں نے انہیں بے تکلفی سے ایک ساتھ دیکھا اس دن میری برداشت جواب دے گئی. شاید میری محبت کی انتہا یہ سب کچھ برداشت کرنے سے قاصر تھی. وہ روتے ہوئے بتا رہی تھی, آنسو تواتر سے گالوں پر بہہ رہے تھے. اس کی سسکیوں بھری آواز گیلری سے اندر آتے عمر کو ساکت کر گئی تھی. اس کا رونا اسے بری طرح سے بے چین کر گیا تھا. دل اس سے کتنا ہی بدگمان سے ہی مگر کرتا تو بے انتہا محبت ہی تھا نا, اور محبت میں محبوب کی آنکھوں سے ٹپکا ایک آنسو بھی دل کو بے چین کرنے کو کافی ہوتا ہے. اچھا اب رو رو کر خود کو ہلکان مت کرو, پہلی ہی ٹینشن لے کر اتنا سا منہ نکل آیا. عمر آتا ہے تو میں اس کی بھی خبر لیتی ہوں. اتنی سی بات کا بتنگڑ بنا ڈالا ہے تم دونوں نے. غلطی صرف تمہاری نہیں ہے بلکہ وہ بھی برابر کا قصوروار ہے. اگر اسے اس طرح کے کسی کیس کو ہینڈل کرنا ہی تھا تو اسے پہلے تمہیں اعتماد میں لینا چاہیے تھا. ساری بات تمہارے علم میں لاتا تاکہ تمہارا دل مطمئن رہتا, پھر جو مرضی کرتا رہتا. اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے وہ برہم لہجے میں کہہ رہی تھی. فون کی بیل تواتر سے بج رہی تھی. اس سے پہلے کہ تامین آ کر ریسیور اٹھاتی شگفتہ بیگم نے ریسیور اٹھا لیا تھا, مگر دوسری طرف سے نہ جانے کیا کہا گیا تھا کہ وہ بے اختیار چیخ اٹھی, عمر کا ایکسیڈنٹ. مگر عمر, ان کی آواز لرز گئی تھی. ریسیور ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا. عمر کے ایکسیڈنٹ کا سن کر وہ تیزی سے فون کی جانب بڑھی تھی. ہاں شامیر بھائی, عمر کہاں ہے؟ کب ہوا تھا؟ جی میں سن رہی ہوں, کون سے ہسپتال میں؟ تامین شامیر سے سوال جواب کرتی رہی تھی, اور پھر ریسیور رکھ کر وہ سمرانہ بیگم کی جانب بڑھی تھی جو شگفتہ بیگم کے پاس بیٹھی تھی. چچی جان پلیز خود کو سنبھالیں, وہ ٹھیک ہوگا, میرا دل گواہی دیتا ہے چچی جان کہ اسے کچھ نہیں ہوگا. وہ سمرانہ بیگم کے قریب بیٹھتے ہوئے بھرائی ہوئی آواز میں بولی تھی. ضبط کا دامن مضبوطی سے تھامے وہ انہیں تسلی و دلاسے دینے کی کوشش کر رہی تھی, ورنہ دل تو اپنا بھی چاہ رہا تھا کہ دھاڑے مار مار کر روئے. ہسپتال پہنچ کر ریسیپشن پر عمر کے متعلق پوچھ کر وہ آپریشن تھیٹر کے باہر کھڑی بے بسی سے آپریشن تھیٹر کے دروازے کو یک ٹک دیکھے جا رہی تھی. آتے جاتے سانسیں عمر کی زندگی کی دعا کر رہی تھی. اے اللہ, میری اتنی سی غلطی کی اتنی کڑی سزا مت دینا. میں تیری ادنا سی بندی ہوں, مجھے اپنی رحمت سے مایوس مت کرنا, مجھ پر اپنا کرم کرنا. اے خداوند کریم, میرے عمر کو زندگی عطا فرما دے, میری زندگی بھی عمر کو دے دے. وہ بے آواز روئے جا رہی تھی, آنسو اس کے گال بھگوتے ہوئے قمیض میں جذب ہو رہے تھے. یہی حال باقی سب کا تھا. پلیز آپی, آپ تو حوصلہ رکھیں. اس سے پہلے کہ وہ بے اختیار ہو کر دھاڑے مار مار کر رونا شروع کر دیتی, شازمین کی آواز اسے حواسوں میں لے آئی تھی. اسی پر آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر شامیر کا چہرہ نظر آیا. شامیر, میرا بیٹا, میرا عمر کیسا ہے؟ زیادہ چوٹیں تو نہیں آئی اسے؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ سمرانہ بیگم بڑی بے صبری سے اس کا بازو تھامے پوچھ رہی تھی. پلیز آنٹی حوصلہ رکھیں, وہ ٹھیک ہے, اب اس کی حالت خطرے سے باہر ہے, آپریشن کامیاب ہوا ہے. آپ دعا کریں کہ جلدی اسے ہوش آ جائے. ڈاکٹر شامیر نے ان کے نحیب سے وجود کو گھیرے میں لیتے ہوئے تسلی دی, پھر انہیں بینچ پر بٹھا کر ایک نظر سب کے چہروں پر ڈالتا ہوا وہ تامین سے بولا. یہ کیا بھابھی, آپ بھی رو رہی ہیں؟ ارے آپ تو بہت بہادر ہیں, پہنچے جلدی سے اپنے آنسو. کہہ رہا ہوں نا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے, بس ذرا سا ایکسیڈنٹ ہوا تھا, جلدی اسے روم میں شفٹ کر دیا جائے گا. ڈاکٹر شامیر کے کہنے پر تامین نے جلدی سے اپنے بہتے آنسو صاف کیے تھے. شامیر بھائی, وہ ہم اس سے مل تو سکتے ہیں نا؟
دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے بہت آس سے پوچھا تھا۔ ابھی نہیں بھابھی، ابھی کچھ دیر صبر کر لیں، جیسے ہی اسے روم میں شفٹ کریں گے آپ اسے دیکھ لینا، مگر کچھ دیر صبر کر لیں۔ ڈاکٹر شامیر تسلی دے کر دوسری جانب چلے گئے تھے اور ان کے جاتے ہی تامین ضبط کا دامن چھوڑ بیٹھی تھی۔ بینچ پر بیٹھی ہوئی سمرانہ بیگم کے قدموں میں بیٹھتے ہوئے وہ بے اختیار رو دی تھی۔ چچی جان، میں آپ کی مجرم ہوں، میری وجہ سے ہی یہ سب کچھ ہوا ہے، میں بہت بری ہوں چچی جان۔ ان کے گھٹنے پر وہ اپنا سر رکھے بے بسی سے کہے جا رہی تھی۔ نہیں بیٹا، کچھ نہیں ہوا تمہاری وجہ سے، تم کسی کے مجرم نہیں ہو، جیسا ہونا لکھا ہوتا ہے ویسا ہی ہوتا ہے۔ ہم اپنی تقدیر کے لکھے سے لڑ نہیں سکتے، شکر کرو بیٹا کہ اللہ نے اسے نئی زندگی دی ہے، اور تم رو کر ناشکری کر رہی ہو، جلدی سے اپنے آنسو صاف کرو، وہ دیکھو شامیر ادھر ہی آ رہا ہے، وہ کیا سوچے گا۔ انہوں نے اپنے قدموں سے اٹھا کر سینے سے لگا لیا۔ قریب بیٹھی شگفتہ بیگم نے رومال سے اس کا چہرہ صاف کیا اور قریب سے گزرتے ایک نرس سے پانی منگوا کر اسے پلایا۔ پھر جلدی عمر کو روم میں شفٹ کر دیا گیا۔ عمر میری جان، تم ٹھیک تو ہو نا؟ تمہیں زیادہ درد تو نہیں ہو رہا؟ جیسے ہی اسے ہوش آیا سمرانہ بیگم اس کے وجود پر جھکتے ہوئے بولی تھی۔ بےتابی کا یہی مظاہرہ شگفتہ بیگم نے بھی کیا تھا، پورے خاندان کی کل کائنات اور وارث عمر ہی تو تھا، اگر اسے کچھ ہو جاتا تو اس سے آگے گھر کا کوئی فرد نہ سوچ سکا تھا۔ سمرانہ بیگم نے اس پر محبت بھرے بوسوں کی بارش کر دی تھی۔ عمر نے نیموا نگاہ کمرے میں موجود تمام افراد پر ڈالی تھی اور وہ دشمن جہاں اسے اپنے سرہانے کھڑی آنکھوں میں ندامت کے ساتھ ساتھ دکھ، تکلیف اور پشیمانی کے موتی سجائے نظر آ گئی تھی۔ تبھی ڈاکٹر شامیر اندر چلا آیا تھا۔ عمر کا چیک اپ کرنے کے بعد ان سب کی طرف مڑتے ہوئے بولا، آنٹی ایسا ہے کہ رات کو یہاں پر اتنے افراد کو رہنے کی اجازت نہیں ہوتی، اس لیے آپ جب اب گھر چلی جائیں۔ عمر اب کافی بہتر ہے اور پھر میں بھی رات کو یہاں پر ہوں گا، کہنے کو شامیر نے کہہ دیا تھا، مگر گھر جانے کو کوئی بھی تیار نہ تھا۔ تب بڑی مشکل سے شامیر نے انہیں گھر جانے پر رضامند کیا تھا اور صرف تامین کو وہاں ٹھہرنے کو کہا تھا۔ خود ان سب کو گھر چھوڑنے کے بعد وہ واپس ڈیوٹی پر آ گیا تھا۔ سورج آسمان کے سیاہ چادر کا سینہ چاک کر کے نمودار ہوا تھا۔ رات بھر ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹر اور نرسیں اس وقت اپنے اپنے گھروں کو جا رہی تھی اور ڈیوٹی کی انجام دہی کے لیے سٹاف آہستہ آہستہ جمع ہو رہا تھا۔ عمر مسکن دوائیوں کے زیر اثر غنودگی میں تھا۔ ایکسیڈنٹ سے بائیں ٹانگ میں فریکچر ہو گیا تھا، سینے، گردن اور دائیں بازو پر بھی چوٹیں آئی تھیں۔ دائیں طرف ماتھے پر خون سے رنگین پٹی تامین کو اندر ہی اندر تڑپائے جا رہی تھی۔ نیند سے جاگتے ہوئے عمر نے بیڈ کے قریب کرسی پر بیٹھے اس وجود کو دیکھا تھا جو رات بھر سے اسی طرح ایک ہی پوزیشن میں بیٹھی رہی تھی۔ رات سے اب تک جب بھی اس کی آنکھ کھلی تھی ہر بار اس نے اسے روتے ہوئے ہی دیکھا تھا۔ اس کے آنسو اسے اپنے دل پر گرتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ وہ اپنی غلطی یا غلط فہمی پر اس حد تک پشیمان اور نادم تھے کہ اب تو عمر کو بھی اپنا غصہ اور اشتعال بیجا لگ رہا تھا۔ اسے اس طرح ٹوٹ کر روتے ہوئے اس نے کب دیکھا تھا، مگر اس وقت اسے چپ کروانے کا کوئی محبت بھرا مظاہرہ بھی نہ کر سکتا تھا۔ تبھی سر ہلاتے ہوئے ہلکا سا کر رہا تھا اور وہ جو مسلسل رونے میں مگن تھی اپنا آپ بھول کر اس کے چہرے پر جھک گئی۔ ابھی اس نے عمر کی پیشانی پر ہلکے سے ہاتھ رکھا ہی تھا کہ عمر نے پٹ سے آنکھیں کھول لی اور اسے یوں آنکھیں کھولتا دیکھ کر نہ جانے تامین کو کیا ہوا کہ اس کے سینے پر سر رکھتے ہوئے وہ بے اختیار رو دی تھی۔ ارد گرد سے بے نیاز وہ صرف رونے میں مصروف تھی۔ تامین یار، کیوں رو کر میرے ضبط کو کمزور بنا رہی ہے؟ میں تو تمہیں چپ کروانے کے لیے کوئی محبت بھرا مظاہرہ بھی نہیں کر سکتا۔ اس نے اپنا دایاں ہاتھ اس کے بالوں پر پھیرتے ہوئے مدھم آواز میں شوخی سے کہا تھا، وہ شوخی جو اس کے مزاج کا حصہ تھی۔ تمام تکلیفوں کو بھلائے اس کے لیے یہی احساس کافی تھا کہ اس وقت تامین اپنی فطری شرم و حیا کو بھلائے، اس کے سینے پر سر رکھے اس کے بہت قریب ہے۔ عمر، آپ ناراض تو نہیں ہے نا مجھ سے؟ آپ نے مجھے معاف کر دیا نا؟ عمر کو یوں بولتا دیکھ کر اس نے سر اٹھاتے ہوئے پوچھا، اور وہ جو ہمیشہ اسے تم کہہ کر مخاطب کرتی تھی، نہ جانے منہ سے کیسے آپ نکل گیا تھا؟ ظاہر ہے جان من، جب تم احترام کے ساتھ ساتھ اتنی محبت کا مظاہرہ کرو گی تو کون کافر ہوگا جو تم سے ناراض رہ سکے گا؟ ویسے تمہارے لیے ایک ضروری اطلاع ہے، پرسوں میری بابا جان سے بات ہوئی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ میں 1-2 دن تک پاکستان پہنچ جاؤں گا اور پھر انشاءاللہ نئے سال کی ابتدا میں ہی ہم دونوں حقیقی معنوں میں ایک ہو جائیں گے۔ نیا سال ہمارے ملن کا سال ہوگا۔ شوخی و تر و تازگی سے بولتا وہ تامین پر انکشاف کیے جا رہا تھا اور اس کی بات سن کر تامین بے اختیار خود میں سمٹ گئی تھی۔ بدگمانی اور غلط فہمی کی گرد بادلوں سے جھڑ چکی تھی، دلوں سے جھڑ چکی تھی۔ اب وہاں محبت کا جہان آباد تھا، محبت ہی محبت تھی۔ جی تو فرینڈز، کیسا لگا آپ کو یہ ناول؟ میں امید کرتی ہوں آپ کو یہ مکمل ناول بہت پسند آیا ہوگا۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔